ایک چین کا نوجوان آدمی اس کی والدہ کے ساتھ تھا، تو وہ اللہ کا بندہ بامبے ایئرپورٹ پر جو ہم لوگ نے احرام باندھنے کے لیے چادریں لی نا، تو سلنگ چادر لایا تھا، اس میں سے کٹنگ نہیں تھی، اب کیسے باندھتے؟ اور دوسرا سارا سامان کپڑا لگے بھی چلے گیا ہے، تو میں کہ خیر سب کو میں باندھ دیتی، پھر آپ نے کچھ کرتے تو اللہ کا کرنا، میں نے کچھ لوگوں کا ایکسٹرا اپنا احرام ایک بیگ میں ساتھ میں لے لینا، دو چاہیے نا احرام، تو وہی ایک کا لے کر پھر اس کو وہ چادریں باندھ دیں، ایسا ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ یہ نیا احرام ہے نا، یہ کانجی والا ہوتا ہے، یہ باندھنے میں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، تو اس کو پہلے سے دھو دھا کے اس کی پریکٹس میں لیا ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ میں تو لنگی باندھتا، میرے لیے بہت آسان ہے، کیونکہ احرام باندھنے کے طریقے تو علماء نے بہت سارے بتائے، جیسے باندھو آپ کھلنا نہیں چاہیے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہے کہ جیسے سطر کھلنا نہیں چاہیے، سطر نماز میں نے نماز کے علاوہ چھپانا فرض ہے۔ لوگ وہاں مکی صاحب کے پاس بیٹھے تھے، تو ابھی مسجد ان کی شروع نہیں ہوئی تھی، تو روز بیٹھتے تھے جو ان کے خادم کے ساتھ میں، تو میرے پڑوس ملک کا ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا کہ حضرت میرے بھائی نے طواف کیا، اس کا احرام کھلا ہوا تھا، یعنی سطر کھلا تھا، احرام ایسا باندھا تھا کہ سطر کھلا تھا، تو حضرت نے ایک بات بتائی کہ اس کا طواف بھی نہیں ہوا، نہ اس کی نماز بھی نہیں ہوئی، طواف نہیں ہوا۔ اب عمرہ کے 2 فرض ہے اور 2 واجب ہے، اس میں طواف فرض میں سے، ایسے حج کے 3 فرض ہے اور 6 واجبات ہے، تو یہ بھی فرضوں میں سے ہے، طواف زیارت، جو آخری جو طواف ہے، طواف زیارت، اب یہ اس کے اندر سطر کھلا رہا، طواف نہیں ہوا، تو مسئلہ معمولی نہیں ہے، بھاری مسئلہ ہے، آپ کو پھر سے وہ عمل کو دہرانا پڑے گا، دم بھی دینا پڑے گا، اور حج کے فرضوں میں سے تو گدنا ہے، بڑے جانور ہیں، اور انسان کو غلطی کی اور پتہ نہیں چلا اور انڈیا آ گیا، تو اس کی بیوی نکاح میں رہے گی، حلال نہیں ہوگی، وہ چاہے دوسرا نکاح کر لے، تیسرا کر لے، چوتھا کر لے، 4 نکاح کر لے گا، چاروں بیویاں اس کی، لیکن ایک بھی حلال نہیں، پھر سے واپس نہ جاوے، طواف زیارت نہ کرے، مسئلہ معمولی نہیں ہے یوں، اور پھر واپس دوبارہ دوسرے سال جانا آسان ہے؟ حج کے اندر آسان نہیں ہے، پہلا تو بہت آسان تھا، اب بہت مشکل ہو گئی دن بہ دن، اس لیے حج اور عمرہ کو سیکھ کر جانے کو کہتے ہیں۔ موٹا والا سا گیا تھا میں، تو 22 اللہ کے بندے عمرہ میں جا رہے تھے، ان کے ساتھ میں بیٹھا، تو مغرب سے عشاء کے بعد بھی دیر تک ان کی طلب یہ تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں، تو بیٹھے، بہت دیر تک بیٹھے ہیں، خیر وہ جا کر آئے، اللہ کا شکر، آنے کے بعد کہنے لگے کہ ہمیں فائدہ ہوا۔ یہ بھی یہاں جو ہے نا، یہ مذاکرے ہوتے ہیں عمرہ کے، حج کے، بیان نہیں ہے، سیکھنا اصل، عمرہ کو سیکھ کر کرنا، حج کو سیکھ کر کرنا۔ ایک مثال بار بار سنتے بڑوں کی، ایک گدھے کے اوپر نمک رکھا تھا، دوسرے گدھے کے اوپر کپاس تھی، روح تھی، جانے لگے، راستے میں ایک نہر پڑی، اور نمک والے کا بوجھ تھا نا، پانی میں بیٹھ گیا، نمک گل گیا، وزن ہلکا ہو گیا، تو آسانی کے ساتھ ٹیکرا چڑھ گیا، چلے گیا۔ پیچھے کپاس والا دیکھا، روح والا دیکھا کہ یہ بیٹھ گیا، پھر بیٹھ گیا، اس کی آسانی ہوگا، پھر بھی آسانی ہو گئی، لیکن اس کو پتہ نہیں میرے اوپر تو روح ہے، کپاس ہے، یہ بیٹھ گیا، کپاس بھول جائے گا؟ نہیں، اس میں تو پانی آ گیا، وزن بڑھ گیا، اب ٹیکرا چڑھنا مشکل ہو گیا۔ ایسے عمرہ اور حج میں دیکھا دیکھی والے عمل نہیں ہیں، پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں، الگ الگ مسلک کے لوگ آتے ہیں، ہمارا اپنا انفی مسلک ہے، صافی مسلک کے بھی ہو گئے، حملی مسلک کے بھی ہو گئے، تو وہ تو الگ الگ مسلک کے لوگ آئیں گے، اپنے اپنے امام کے اعتبار سے وہ اتباع کرے، ہمارے اس کرے کوئی چوچا نہیں ہے، لیکن ہمارا اپنا مسلک جو اسی کو فالو کریں۔ ہمیں تو عمرہ ویسے ہی کرنا ہے، حج بھی ویسے ہی کرنا ہے جو ہمارے اماموں کے ذریعے ہم کو جو بتایا گیا ہے، سمجھ میں آئے؟
ورنہ آپ دیکھا دیکھی کرو گے. ایک حاجی نے مجھے وارن کیا, مجھے کہنے لگا, ایک آدمی ایسا ملا جو مجھے یہ کہتا کہ وسیلے سے دعا مت مانگو. میں نے کہا کس نے کیا کہا؟ ارے یا کچھ. میں نے کہا ایسے بہت ملیں گے, ایسے بہت ملیں گے. آپ جو یہاں سے سیکھ کر گئے اسی کے موافق آپ تو عمل کریں. یہ تو ایک مثال دی میں نے, ایسے بہت سارے ہیں. 15 کے اندر ہم لوگ حج میں تھے تو 2 آدمیوں میں جھگڑا ہوا حاجیوں میں. کیا بات ہے, آپ لوگ تو ہر وقت ساتھ میں عمرہ طواف کرنے آتے, عمرہ کرنے آتے, آپ لوگ جھگڑ رہے, بات کیا ہے؟ کہنے لگے وہ فلح کے انتظار میں کب سے کھڑا ہوں, یہ ابھی آیا, 1 گھنٹہ لیٹ کر دیا. میں کہا بھائی کیا بات ہوئی؟ طواف میں زیادہ گردی ہوگی, رش ہوگا, اس لیے ہو گیا ہوگا لیٹ. کہنے اس لیے نہیں, یہ طواف کے بعد صحیح کرنے گیا. تو نفلی طواف میں صحیح نہیں ہے, کیونکہ بھائی صحیح کرنے کیوں گیا؟ میں نے اس کو پوچھا صحیح کرنے کیوں گئے آپ؟ طواف تو طواف کر کے آ جاتے, انتظار کر رہے تھے. اور صحیح کرنے کا طواف کے بعد تو وہ عمرہ کا طواف ہوتا آپ کا یا حج کا طواف ہوتا, تو اس کے بعد صحیح ہے. یہ نفلی طواف میں صحیح نہیں ہے. آپ کتنے بھی چکر مارو اجر نہیں ملے گا. تو مجھے کہ چکر مارنے پر اللہ اجر دے تو آپ کو کیا وعدہ ہے؟ غلط کرے اللہ دے ایسا. اس لیے بہت ساری ایسی غلطی کوتاہیاں ہوتی ہیں. یہ مذاکرہ اس کے لیے ہمارا جو جڑنا ہوتا ہے نا, تو عمرہ سیکھ کر جانے کے, حج سیکھ کر نیت کرو انشاءاللہ. حاجیوں کے لیے میں نے کہا نا کہ ان کے پاس ایک وقت ابھی لمبا بھی ہے, عمرہ والوں کے وقت بہت شارٹ ہے. ایک حاجی مجھے ملے, میں نے اس کو کہا کہ جوڑ ہے, آپ اندر آئیں جوڑ میں, اور تھوڑی عملی مشق بھی ہوتی ہے احرام کے بارے میں, اور تھوڑا سیکھنا سکھانا ہوتا ہے, تو اچھا ہے اس لیے کہ میں نے کتاب پڑھ لی ہے. میں نے کتاب پڑھ لی. ان کے ساتھ جانے والے کہنے لگے کہ کئی غلطیاں کی. 2017 کے اندر ہم لوگ تھے تو بروڈا کے کچھ لوگ تھے, اور میں بھی اکیلا تھا, اور مولانا بروڈا کے تھے, وہ بھی اکیلے تھے. تو ہم دونوں کا ایک ہی کمرہ تھا. بروڈا کی کچھ ایسی فیملی جو یو پی کی طرف سے رہنے والے, لیکن بیچارے دن سے بہت دور. 6 عورتیں نہیں 6 مرد آئے تھے. اب ان کو بہت ساری مجلس تو ہم لوگ سامنے چل کر بلا کے کچھ نہ کچھ مذاکرے کرے, میں پوچھتا رہتا تھا. تو المنصور روڈ پر ہم لوگ تھے. حج سے پہلے تو وقت بہت ملتا ہے, وہ عصر جلدی ہو جاتی ہے, تو عصر کے بعد ایک موقع ملتا ہے, تو ہال کے اندر میں صوفے کے اوپر بیٹھ جاتا, اور پھر دھیرے دھیرے سب کو بلا کر شروعات کر دیتا, تو کچھ نہ کچھ محنت شروع ہو جاتی ہے. اللہ کا فضل. میں نے پوچھا ان کو, آپ جوڑ میں گئے؟ کہ جوڑ میں کبھی نہیں گئے. فضائل حج کی کتاب پڑھی تو کہ نہیں پڑھی, مسائل کی کتاب پڑھی تو کہ نہیں پڑھی. میں کیا کریں گے آپ؟ تو میں نے شروعات کی جو بنیاد بات رکھی, جیسے ایک طواف کی ابھی ایک مثال میں نے دی, ایسی میں نے ایک دوسری مثال دی ان کو. نماز کے لیے وضو شرط ہے, بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. ایسے بغیر وضو کے طواف بھی نہیں ہوتا, کیونکہ وضو کی ٹوٹنے والی چیزیں آپ کو پتہ ہے. بہت سارے حاجی تھے اندر, کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں. ایک بندہ بولا, وہ بھی کیا بولا, جو ہوا خارج ہوتی ہے نا, اتنا ہی بولا, ایک ہی بات. میں نے کہا نہیں اور بھی 7 ہے, ٹوٹل 8 چیزیں ایسی جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور آپ کا طواف زیارت ہے اور آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو کیا ہوگا؟ عمرہ بہت آسان, حج بہت آسان. ہمارا مولانا احمد حسین صاحب دارن برکات جو کہتے ہیں کہ ہمارے شریعت میں 2 عمل بہت آسان ہیں, ایک نکاح اور دوسرا حج. نکاح بہت آسان, لیکن مسئلہ کیا ہو گیا, دوسرے رسم و رواج کو ڈال کر اس کو مہنگا کر دیا. نکاح کو اتنا بھاری مسئلہ کہ جس کے وہاں نکاح میں ماں باپ بہت ٹینشن میں, کیا ہوگا. لڑکی کے ماں باپ بھی ٹینشن میں, لڑکے کے ماں باپ بھی ٹینشن. ارے سنت زندہ ہو رہی ہے, خوشی کی بات ہے, اور اتنی زیادہ ٹینشن کیونکہ رسم و رواج آ گئے. وہ ناراض ہو گیا, اس کو یوں فلاں الگ الگ چیزیں پیدا ہو گئی, اس لیے سارے مسئلے کھڑے ہو گئے. ایسے حج میں بھی
جاوے تو میٹھا کھلانا پڑے، میٹھا کھانا پڑے، فلار کرنا پڑے، اس کو یوں دینا پڑے، اس کو علماء بیٹھے ہیں، موجود ہے، کتابیں لکھی ہے، کچھ ہے، تو کیا چیز ضروری ہے؟ اللہ نے دیا ہے، استعداد ہے، ہدیہ دو علماء کو، دو مسجد کے امام کو، تو سب سے پہلے حقدار وہ ہے کہ آپ دعا کرنا میں حج میں جا رہا ہوں، یہ ایک لباس جوڑا دیا ہے سنت کی نیت سے، دکھلاوے سے نہیں، سنت کی نیت سے ہدیہ دینا سنت ہے۔ ماں باپ ہے تو دیے، رشتے دار میں بڑے اس کو دیے، یہ الگ بات ہے، لیکن ایک رسم و رواج کے تو وہ تو ننند ہے، وہ تو فلاں ہے، وہ تو یہ ہے، وہ فلانا ڈھمکا ہے، دینا پڑے، وہ غلط ہے، ہاں وہ غلط ہے۔ سمجھ میں اتنے آسان ہے، حج بہت آسان ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو سیکھے۔ ایک آدمی نے 4 وہیل گاڑی چلانا سیکھ لی تو وہ اسٹیئرنگ چھوڑ کر نہیں چلائے گا، اسٹیئرنگ چھوڑ کر وہ سگار کے پیتا ہے، اور اسٹیئرنگ چھوڑ دیا، ہاں گاڑی کر لی ہے، وہ نیا اپنے جیسا بیٹھ گیا تو ادھر لے جائے گا، ادھر لے جائے گا، بھائی کیا ہوا؟ سیکھا نہیں۔ ایک بازو میں بیٹھ کر برسوں سے دیکھ رہا ہے کہ اس نے سیل لگایا، کلچ دبائی، گیئر میں ڈالی، کلچ چھوڑ رہا ہے، ایکسیلیٹر دے رہا ہے، گاڑی چل رہی ہے، برسوں سے دیکھ رہا، لیکن کبھی اسٹیئرنگ والی سیٹ پر بیٹھا نہیں، چلا پائے گا؟ ماں کو برسوں سے روٹی بناتے دیکھی، پھر بہن کو بھی دیکھی، پھر بیوی لائے تو بیوی کو بھی دیکھی، بیوی روٹی بناتی، بچی بڑی ہو گئی، بچی بناتی، اس کو بھی دیکھی، لیکن بنائی نہیں اپنوں نے روٹی۔ تو ہم بنانے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ بھارت کا نقشہ بنے گا، یہ بنائی نہیں ہے روٹی۔ بس ویسے ہی عمرہ میں جانے والوں کو دیکھے، حج میں جانے والوں کو دیکھے، طواف کرتے دیکھے، اس کو دیکھے، اس کو دیکھے، لیکن کیا نہیں ہے۔ اور وہاں نئی جگہ پہ جا کے انسان اکھا وکھا ہو جاتا ہے، وہاں جا کر نیت بھی بھول جاتا ہے۔ تجربے کی بات کرتا ہوں، ساتھ میں چلنے والے کی نیت نہیں کی، ہوتا ہے ایسا ہے۔ اس لیے ڈرنے کی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، بس سیکھنے کی ضرورت ہے، سیکھ کر کرے، بہت آسان ہے عمرہ، بہت آسان ہے، 2 فرض ہے، 2 واجب ہے، لیکن ایک بات علماء کی جو ہے نا وہ یاد رکھنے سے، نیکی کا کرنا بہت آسان ہے، گناہ سے بچنا اصل ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جس کا مفہوم خلاصہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے ساتھ ایک لڑکا تھا، اس کی نظر ایک عورت پر پڑ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم بولا، بیٹا یہ دن ایسا ہے، اس میں نظروں کی جو حفاظت کرے گا اللہ اس کی مغفرت کر دے گا۔ اپنی نظروں کی حفاظت کرو، وہاں تو پورا عالم آتا ہے، پوری خوبصورتی وہاں جڑ جاتی ہے۔ کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی نظروں کی حفاظت ہمیں کرنا ہے۔ ہاں طواف ایسا ہے جس میں عورتیں بھی ہوگی، مرد بھی ہوں گے، بچے بھی ہوں گے، ساتھ کئی بڑے بڑے علماء سے اس بات کے بارے میں تحقیق کی، بات میں بیٹھ کے مذاکرے کرتے تھے کہ بولا اس کی کوئی شکل نہیں نکلی ایسی، جیسے مسجد نبوی میں عورتوں کا الگ ہے، مردوں کا الگ ہے، تو یہاں اس کی کوئی شکل لیکن نہیں، یہ نکلی بھی نہیں، نکلے گی بھی نہیں، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے نہیں، اس سے بھی آگے سے یہ سلسلہ ہے کہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، ایک ہی جگہ ہے جو بیت اللہ کا طواف ہوتا ہے، اور وہاں پر یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ بس انسان کو اپنے اعتبار سے احتیاط کے ساتھ، اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں میں نے اتنے طواف کیے، بہت طواف کیے، لیکن کیسے کیے؟ مسئلہ یہ ہے، کوانٹٹی کا مسئلہ نہیں، کوالٹی کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے یہاں کوانٹٹی، وہ بہت طواف کے لیے کیسے کیے؟ کم کیے لیکن اچھے کیے، جو اللہ کو پسند آ گئے، کام بن جائے۔ حدیث ہے جس کا مفہوم خلاصہ کہ بندہ یا بندی 50 طواف کرے، حج والوں کے تو بہت موقع ملتے ہیں، 50 طواف کرے تو مغفرت کے وعدے، اور ایسی مغفرت اس کے بدن پر ایک ذرہ برابر گناہ باقی نہیں رہتا، پاک صاف، بہت بڑی فضیلت 50 طواف۔ ایک حج کے موقع پہ ہم لوگ گئے تھے، تو جیسے تحقیق کرتے ہیں ایسے بلڈنگوں میں بیٹھے ادھر ادھر، تو جو بندے کا مسجد سے تعلق ہوتا ہے اور کچھ کرنا طے کیا ہوتا ہے، کچھ سیکھ کر جایا ہوتا ہے، تو وہ بندہ اور وہ بندیاں خوب طواف کرتے ہیں،
وہ جانتے کہ یہ عمل یہیں پر ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کئی جگہ نہیں. لیکن بعض غفلت میں جاتے ہیں. تو اس وقت کی کارگزاری میں کہ ایک بندی جو تھی اللہ کو پیاری ہو گئے، راندر کے دیکھا رہا 150 طواف کیے تھے. بتا دوسرے ایک اٹے کٹے ماشاءاللہ، اس کو پوچھا تو مشکل سے 23 طواف ہوئے تھے. کتنے؟ 15 میں ایک حاجی کو ہم لوگ جو مسجد نبی گئے مدینہ منورہ، چھٹا دن تھا، وہاں تو 8 دن رکھتے، حج میں جاتے تو 8 دن رکھتے، 40 نمازیں آئی. کبھی کسی کو 1-2 نماز زیادہ مل جائے، 40 نماز سے کم تو نہیں رکھیں گے حج والوں کے. عمرہ والوں کے لیے تو 7 دن 6 دن جیسے ہوتے ہیں. خیر تو وہ ان کو میں نے کہا کہ آپ یہاں پر مدینہ منورہ میں آئے ہیں تو ریاض الجنہ میں نماز پڑھی آپ نے؟ ریاض الجنہ میں نہیں پڑھی. ایک بھی نماز قریب 33 نماز اتنا وقت ہو گیا تھا، ایک بھی نماز نہیں پڑھی. خیر اب تو وہ ٹوکن لینے کی سسٹم آ گئی. اس وقت ہم لوگ تینوں حج میں تھے، 12 15 میں 17 میں تو یہ سسٹم نہیں تھی. جس کو جائے وہ پوری رات وہاں رہتے تھے. بہت آسانی کے ساتھ ریاض الجنہ میں نماز ہوتی، سلام پیش کرنے کا موقع بہت آفیت کے ساتھ ملتا تھا. تو وہ چیز تھی. اب وہ اللہ کا بندہ تو کبھی میں نے کہا آج آپ کو سونا نہیں ہے، میں رات کو جاتا ہوں، رات کو آپ کو آنا ہے اور پھر لے کر ساتھ میں ان کو ریاض الجنہ میں. اور کتابوں میں یوں لکھا ہے کہ جو ریاض الجنہ میں نماز پڑھ کر آوے، ہندوستان میں آ کر یوں کہے میں جنت میں جا کے آیا، قسم سے میں جنت میں جائے، تو اس کی قسم غلط نہیں. حدیث میں جس کا مفہوم خلاصہ ریاض الجنہ کا جو ٹکڑا ہے، حجر اسود ہے، یہ سب جنت سے آئے ہیں. قیامت جب آئے گی نا تو سب سے بڑی چیزوں کو اللہ اٹھا لے گا، اس میں توڑ بھاڑ نہیں ہوگا. اور ایک حدیث میں نے آج پڑھی، فجائل صدقات میں لکھی حدیث پاکہ خلاصہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن حجر اسود کو اللہ پاک 2 آنکھیں دے گا اور زبان دے گا. 2 آنکھیں دے گا، اس سے یوں کہے گا اللہ کی بارگاہ میں، حجر اسود زبان بھی دے گا تو بولے گا بھی یہ اللہ، اس نے مجھے ایمان کی تصدیق کے ساتھ مجھے بوسہ دیا ہے. علماء نے ایک بات عجیب لکھی ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینے میں استعجار رہے کہ اللہ کے ہاتھ پر بوسہ دے رہا ہے، معمولی بات نہیں ہے. ایک بروڑا کا حاجی طواف کے لیے دھکا مکی کر گیا، جو منع ہے. ابھی ترتیب سے بات آئے گی تو بات نکل شروع ہو گئی، تو وہ ترتیب سے بات کے اندر ہی آئے گی. تو دھکا مکی کر کے وہ تو گھس گیا اور حجر اسود کا بوسہ لیا اور پھر چلا. میں کیا پھر کیا کیا؟ کچھ نکل آیا. میں کیا بوسہ کیوں ہے؟ بوسہ لینا اس لیے ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرنا. بیت اللہ کی طواف کی شروعات بوسے سے ہے، تو بوسہ لے کر وہاں چلا آیا. سمجھ میں؟ اور دھکا مکی کر کے بوسہ لینے کی اجازت نہیں ہے. ہمیں بھی رہے دوسرے استعلام، ہماری شریعت میں یہی بتایا دوسرے استعلام کر دو. لیکن استعجار کیا رہے؟ تو ایمان کی تصدیق کے ساتھ اگر وہ حجر اسود کو جس نے بوسہ دیا ہے تو حجر اسود کا قیامت کے دن زبان سے اللہ سے کیا کہے گا؟ یہ اللہ، اس نے ایمان کی تصدیق کے ساتھ میرا بوسہ لیا ہے، اس کی مغفرت کر. اللہ معمولی بات نہیں ہے. اور ایسی مبارک جگہ پر جس بندے کو بندی کو اللہ لے جائے، معمولی بات ہے. اس نے کہاں جا رہے ہیں اس چیز کی عظمت دلوں میں بہت ضروری ہے. تھوڑی دیر کے لیے میں کہاں اور بیت اللہ کہاں، وہ اتنی مبارک جگہ ہے. دنیا میں سب سے اچھی جگہ وہ بیت اللہ کی جگہ. اور وہاں پر جو طواف ہوئے، انبیاء علیہ السلام کے قدم مبارک گرے ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہ کے قدم مبارک گرے ہیں، تابع کی گرے ہیں، تبع تابع گرے ہیں، چاروں سلسلے کے لاکھوں کروڑوں ولی اللہ سب کے گرے ہیں. بڑے بڑے بزرگان دین علماء اکرام کی گرے ہیں، بڑے بڑے ابدالوں کے وہاں قدم گرے ہیں. وہاں اللہ پاک مجھے لے، میرے قدم کا اور وہ جگہ کہاں؟ یہ عظمت کی بات ہے. میرے قدم کہاں اور وہ جگہ کہاں؟ یہ قدم تو کہاں گئے ہیں. اللہ تیرا احسان ہے، واقعہ میں تیرا شکر ہے کہ یہ گنہگار قدم ہے اور تو ایسی مبارک جگہ پر مجھے لے جا رہا. اللہ کی توفیق کے بغیر بندہ ایک سبحان اللہ نہیں پڑھ سکتا، تو عمرہ اور حج کے لیے جا سکتا ہے.
اللہ ہی کی توفیق ہے، اللہ ہی کی توفیق ہے، اللہ ہی کا احسان ہے، اللہ ہی کا احسان ہے. ہاں، ورنہ کروڑوں لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کی تمنا ہے. 25 سال پہلے کی بات کروں کہ ایک آدمی کے پاس اتنا روپیہ تھا کہ بڑی گوڑیں آتی نا، اناج کی اس کی بوریاں آتی ہیں، تو وہ پیسے سے روز اتنی آتے تھے کہ اس کو گانٹھ مار کر اس نے ایسا گوڈاؤن جیسا بنایا ہے. میں جانتا ہوں، اس لیے جگہ کا نام اور نام نہیں دوں گا میں. تو وہ ڈھکن کھول کے اندر ڈالتا تھا روز، اتنا روپیہ اس وقت 25 سال پہلے کی بات کروں. لیکن اللہ معاف کرے، اللہ معاف، بغیر حج کے اللہ کو پیارا ہو گیا. ان کی اولاد کی میں نے ملاقات کی، آپ بھی حج پڑھو اور آپ کے ابا کی حج بدل کراؤ، والدہ کو کرواؤ، والدہ حیات. توفیق نہیں ملی، توفیق نہیں. مال تو بہت ہے، تو مال کی بنیاد پر کوئی عمرہ میں نہیں جاتا اور مال کی بنیاد پر کوئی حج میں نہیں جاتا. اللہ کی بلاوے پر بس پکی نیت ہوتی ہے نا دل سے، اے اللہ تیرے گھر کی زیارت کرنی ہے. برسوں سے ہم لوگ کیا نیت کرتے نماز میں؟ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف نماز میں ہے. اور عمرہ والے تو کچھ دن میں چلے جائیں گے تو کعبہ ان کے سامنے، اللہ اکبر. حج والے حج کے موقع پر جائے تو بیت اللہ ان کے سامنے. تو معمولی بات ہے. اب چاروں طرف کدھر بھی کھڑے ہو کر بیت اللہ کو دیکھتے ہو نماز کو، کیا کیفیت ہوگی. لیکن اس سے پہلے اس عظمت کو پیدا کرنا ضروری ہے. ورنہ جہالت یہ ہے کہ مولانا کہہ رہے تھے، ہم لوگ جب جوڑ میں گئے تو مولانا کہتے ہیں کہ ایک آدمی، ایک بندہ ایسا ملا جو کہنے لگا کہ ہم لوگ مدینہ منورہ تو جا کر آئے، وہاں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہیں، لیکن یہ کالے کالے پردوں میں کس کی قبر ہے؟ تو دوسری عورت اس کے ساتھ جو کہنے لگے اس کے اندر اللہ کی قبر ہے. یہ جہالت ہے. سیکھے نہیں، جانے نہیں. علماء موجود ہے، کتابیں موجود ہے. موٹی موٹی چیز تو انسان کو خبر پتہ چل رہی چاہیے کہ کیا ہے. بیت اللہ کی بنائی کیا ہے، بیت اللہ کیا ہے، حجر اسود کیا ہے، صفا مروہ کیا ہے. مینا میں جائیں گے، عرفات میں جائیں گے، مزدلفہ میں جائیں گے، کیا ہے. تو موٹی موٹی چیز، اس لیے ہم سب نیت کرتے، دوسرا سب سیکھتے ہیں. ایک حاجی کو آخری جو ہفتہ باقی تھا، گزشتہ سالوں کی بات کروں، میں کہ کوئی تھوڑی فکر ہو جائے، تھوڑی بہت محنت کی. وہ کہنے لگے دعوت پوریا نہیں ہوتی، دعوت رہ جائے گی چلے گی. ہاں، ورنہ وہاں ایک آدمی آتا تھا ہمارے پاس، 1 مہینہ حج سے 1 مہینہ پہلا روزانہ 1 گھنٹہ دے حسابات. وہ کہنے لگے واقعی میں آپ جو کہتے تھے وہی کام لگا، وہاں جانے کے بعد تو کوئی بات پوچھنے والا نہیں ہے. ہاں، اتنی ساری گردی ہے، سب کے اپنے اپنے عمل کے اوپر سے. اس لیے بس بات تو یہ تھی کہ شروعات ہمارے یہاں سے ہیں کہ ہمارے اندر اس بات کی طلب پیدا ہونے کی کہ ہم جو عمل کریں اس کو صحیح کریں. عمرہ تو عمرہ صحیح. دیکھو عمرہ فرض نہیں ہے، لیکن آپ نے جانا طے کر لیا اور عمرہ کی نیت سے احرام باندھ لیا، اب کچھ فرض آ گئے آپ پر، اب واجب آ گئے. اب اس کو پورا کریں، جس کے علماء اس بات کو سمجھاتے ہیں. جیسے ایک آدمی کے بعد نفل نماز، یہ نہ پڑھے تو کوئی گنہگار نہیں ہے، ابھی وقت ہے، نفل نماز پڑھے، اپنی آخرت بنے گی، قبر بنے گی. ہاں، لیکن نہ پڑھے تو گنہگار نہیں. لیکن اس نے قول باندھ دیا، 1 رکعت کے بعد اس کا وضو ٹوٹ گیا. اب میرے جیسا جو جانتا نہیں کہ وضو ٹوٹ گیا تو اسی پر سلام کر کے نکل گیا، اب نفل دین ہے تو نہیں چلے گا. اب یہ واجب کے درجے میں چلی گیا، اب اس کو 2 رکعت پڑھنا پڑے گی. بس ویسے عمرہ ایک شوق سے لوگ جاتے ہیں، اچھی بات ہے، جذبات ہونا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن سیکھتے نہیں. کل ایک بالغ سے گیا تو پرسوں اگلے دن جمعہ کی نماز پڑھ کے نکلا تو مسافر کے لیے کھڑا تھا وہاں، تو مجھے کہنے لگے میں آپ کی مسافر کے لیے کھڑے ہوں. اب پوچھا تو کوئی مجلس وغیرہ کچھ نہیں. ایسے تو کئی لوگ جاتے ہیں. خیر اللہ قبول کرے، بڑی بات ہے. تو اللہ کا کام اللہ قبول تو کر ہی لیتا ہے، اس کا مسئلہ نہیں. لیکن ہماری غلطی کو ہے تو وہ ہمارے میں ہے. ہم نے غلطی کی. ایک بندہ بڑا اچھا ماشاءاللہ بکرا لایا ہے، لیکن طریقہ معلوم نہیں ہے قربانی دینے کا، پوری گردن اڑا دی. علماء بیٹھے پوچھو
کیا ہوگا؟ 20 روپئے ہوگی قربانی. سیکھنا پڑے گا. ایسے عمرہ ہے، ایسے نماز ہے. اچھا، یہ حج انسان زندگی میں بعض مرتبہ ایک ہی مرتبہ کرتا ہے. اللہ جس کو موقع دیتا ہے بار بار جاتے ہیں. ایک مرتبہ پہلے گئی نہیں ہے، پہلے کیا نہیں ہے. ضروری ہے، اس کو سیکھنا پڑے گا. پہلے یہ عمل کیے نہیں ہیں. مولانا کہنے لگے عید کی نماز سال میں 2 مرتبہ ہوتی ہے، 2 مرتبہ. پھر بھی مجمع انتظار میں رہتا ہے کہ وہ جو ہمارے مولانا جو کھڑے ہوئے نا ذرا ترتیب بتا دے. بات تو اندر سے کہتے ہیں ذرا ترتیب بتا دو. اور وہ بازو میں کھڑا تو دیکھتا ہے اس نے کال توڑا کے باندھا ہے. حالانکہ میں میری بات کروں کہ 54 سال کی عمر ہوئی، 54 سال، 15 سال چلو نابالغ کے نکال دے، 39 سال ہوئے. اب 39 سال میں 2 مرتبہ تو ڈبل ہوئی، 78 ہوئی. 78 نماز آئی ہوگی عید کی. لیکن حال کیا ہے؟ یار غلطی نہیں ہو جائے. باجو والوں کو دیکھے گا امام صاحب ایک بار مرتبہ دہرا دے تو اچھا ہے. یہ حال ہے. اور حج میں تو گئے ہی نہیں ہے، عمرہ میں تو گئے ہی نہیں ہے، پہلی مرتبہ جا رہے ہیں. تو پھر اس کو سیکھنا پڑے گا. اس کے لیے اس کو سیکھنا پڑے گا. کتاب کو اندر دیکھ کر پڑھنا، اور پھر جو جانے والے کے ساتھ پریکٹیکلی جو ہے نا وہ چیز اس کو سیکھنا. بعض چیزیں ایسی ہے جو کتابوں میں نہیں لکھی ہوتی، وہ تجربے کی بات ہوتی. جیسے ایک مثال دوں میں آپ کو. ہمارے ساتھ اگر عورتیں ہیں عمرہ میں اور حج میں تو کچھ غلطیاں ہوتی ہے جو احرام کی پابندی آئے گی نا اس میں آئے گی باتیں. کچھ غلطیاں ہوتی ہیں. اس میں ایک غلطی کیا ہوتی ہے کہ کانچ کی چوڑیاں پہننے والی بہنیں جو کانچ کی چوڑیاں پہن کر جاتی ہے. دیکھو کھنکھنان والی جتنی آواز والے زیور ہیں نا وہ منع ہے. علماء سے آپ پوچھو عورتوں کے لیے. جس سے مرد ہے نا اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. کھنکھنان والی جو آواز ہوتی ہے اٹھتی ہے. اس میں چوڑیاں بھی ہے کانچ کی، اس سے آواز آتی ہے. اب یہ کانچ کی چوڑیاں پہن کر جانے والی بہن وہ تو ایک شوق میں. بعض لوگ اتنی مہندی لگاتی ہے کہ وہ اسکرین پر وہ انگوٹھا لگانا تو وہ بھی نہیں آتا، فنگر آتا ہی نہیں ہے. تو ان کو سمجھائے لگا لانا تو ہفتے پہلے لگا لینا. ہاں مہندی فنگر آتا ہی نہیں ہے اس کا انگوٹھا. تو یہ کانچ کے چوڑیاں پہن کر جانے والے کا ایک نقصان میں آپ کو بتاؤں. یہ تجربے کی بات ہے، کتاب میں نہیں ملے گی. تو وہ جیسا رش ہوتا ہے طواف کے موقع پر، بہت زیادہ گردی ہوتی ہے تو کانچ کی چوڑیاں دبنے پر پھوٹت جائے گی. کانچ کی چوڑی پھوٹ کر گری، اگر بہن کو لگا تو ایک تو مستقل مسئلہ ہے. لگ کر اس کا خون نکل کے بہہ گیا تو ہمارے حنفی مسلک میں وضو ٹوٹ گیا. وضو ٹوٹ گیا تو طواف ہوگا؟ اب پتہ ہی نہیں ہے. تو میں ابھی میں کہوں گی ان کو تو غصے ہو جائیں گے تو اس میں پوچھ کر تلاش کر کے اس کا طواف نہیں ہوا، اس کا طواف تو نہیں ہوا. اب یہ طواف فرضوں میں سے ہے تو عمرہ کا طواف فرض میں سے ہے، اور حج کے طواف زیارت فرضوں میں سے ہے. مسئلہ ہے. اچھا وہ کانچ کا ٹکڑا نیچے گر گیا اور اس سے چلنے والے چل رہے ہیں، گری ہوئی چیز کو اٹھانے کی اجازت دی اس لیے وقت نہیں رہے گا. نہیں تو 1 گرا 2 گرا تو اب دوسرے چلنے والے کے کسی کے پیر میں لگ گیا نا اس کا خون نکلا، اس کا بھی گیا تھا. سمجھ میں؟ اس نے ہماری مستورات کو کہے کہ کانچ کی چوڑیاں پہن کر احتیاطاً عمرہ میں اور حج میں. سونے کے بہت سارے زیور کا شوق ہے وہ بھی پہن کر نہ جائیں. سیدھا سادے انداز کے اندر جتنی سادگی ہو نا اتنا اچھا ہے، اتنی عافیت ہے. کل میں نے ایک آدمی کو کیا کہ دیکھو یہ کرتا پاجامہ کتنی عافیت ہے کہ کبھی کھا لیا زیادہ اپنی زبان میں کہہ دو تو نالا ڈھیلا ہو گیا، مسئلہ نہیں ہے. وہ پینٹ ہوگی تو کیسے کریں گے؟ تو ایک ماں فکس ہے، کلیپ کیا کرے صبح. ہاں میرے دوست ہے نا اس لیے سر نمی والے کیا ہے تو اس کا آگے پیچھے نہیں ہوگا. سنت میں کتنی عافیت ہے. اچھا بہت بیمار ہے، کمزور ہو گئے تو اور ٹائٹ کر لو، وہی چل جائے گا اور وہاں پہلو کر جائے گی، ڈھیلی پڑے گی. سنت ہے، اس میں بہت عافیت ہے. 2 چیز یاد رکھنے کی سفر میں، عمرہ کے سفر ہو، حج کا سفر ہو، اللہ کے راستے کا سفر، 2 چیز میں نور ہے.
ایک سنتوں میں ایک اللہ کے ذکر ہے. کتابوں میں یوں لکھا کہ بہترین عمرہ وہ ہے جس پہ زیادہ اللہ کا ذکر ہو، بہترین حج وہ ہے جس پہ زیادہ اللہ کا ذکر ہو، بہترین روزہ وہ ہے جس پہ زیادہ اللہ کا ذکر ہو، بہترین نماز وہ ہے جس پہ زیادہ اللہ کا ذکر ہو. نفلی نمازیں بڑی بڑی سورہ پڑھو، ذکر اللہ کا، ہم اس کے عادی بن جائے سفروں میں. ورنہ وہاں تو بڑے بڑے مولوی ہے، ایسی ہے، بہت ساری چیز عالم دنیا کی چیزیں رکھی ہے، ان میں اندر گھس جاتا نا تو کہیں نمازیں چلی جاتی، نکلتا نہیں ہے. اور جو پابند بن کر گیا ہے، جس نے اپنے آپ کو کہ حرم میں اتنے دن تو اتنے قرآن شریف پورے کرنا ہے، پڑھے گا. اتنے طواف کرنا ہے وہ کرے، اتنی نفلی نمازیں پڑھے گا. واقعی دکان تو کھلنی ہے نہیں، کھیت جانا ہے نہیں، نوکری جانا ہے نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں، تو پھر زیادہ عمل کیوں نہ ہو. لیکن مسئلہ کیا ہے، یہاں پر اگر مسجد میں جی نہیں لگتا اس کا وہاں نہیں لگے گا. یہاں جس کا جی لگے گا نا اس کا وہاں بھی جی لگے گا. اس لیے یہاں کہا گیا کہ اذان سے پہلے مسجد میں آؤ. وہاں کہ چلو اذان ہوتی نہیں جائے گی تو جماعت چلی جائے گی، نماز بھی نہیں یاد آئے گی، اندر تو جگہ کا سوال ہی نہیں ہے. ہاں 9:30 بجے 9 بجے ہم لوگ جمعہ کے لیے تیاری کر جاتے تو ابھی اوپر نمبر آتا اندر. ہاں پوری رات میں تو حرم پہ رہتا تھا، اور طواف کے موقع پر تو ہے کہ فجر میں بالکل حجر اسود بیت اللہ کے سامنے پہلی دوسری صف کے اندر نماز فجر کی ہوتی تھی. وہ طے کرنا پڑے. نفع اٹھانے کی اگر ہماری فکر نیت ہے تو بات برابر ہے، تو برابر. ورنہ وہ بہت ساری چیزیں ایسی بچھائی ہے باطل کی محنت نے، وہاں جا کر بھی ہمارے اندر غفلت پیدا کر. ہاں ایک مول میں سے نکلا، نماز ہو گئی، نماز ہو جائے گی نہیں، نماز اس کے وقت پر ہوتی ہے. تو یہ تو مول میں گھسے وہ گھسے، سمجھ میں آئے. ہاں تو دو چیزیں یاد رکھنے کی، ایک اللہ کا ذکر، اس میں نور ہے، نور گناہوں سے بچائے گا، تقویٰ پیدا کرے گا، وقت کی حفاظت ہو جائے گی، اور اجر تو بے حساب اللہ دلوائے دے گا اس پر. اور دوسری سنت، سارے عمل عمرہ بھی ہمارا سنت کے موافق ہونا چاہیے، حج بھی ہمارا سنت کے موافق ہونا چاہیے، نماز ہماری سنت کے موافق ہونا چاہیے، سب میں. اس لیے ابھی موقع ہے، ابھی دیکھیں علماء کے ساتھ بیٹھو، ایک ایک سنت کو سیکھے. مسجد میں داخل ہونے کی 5 سنتیں ہیں. آپ تو ماشاءاللہ 5 سنتوں کے ساتھ ہی آئے ہوگے. ایک سنت تو 100 شہیدوں کا گھر ہے. خیر وہ تو فضیلت بہت بڑی چیز ہے، ہاں اس میں وقت بہت چلا جائے گا. تو ایسی سنتوں کے ساتھ ایک مثال اور دوں آپ کو سنت کے بارے میں، کہ جیسے رمی کے دن ہوتے ہیں، جیسے حج کے اندر آئے تھے رمی کے دن ہوتے ہیں، رمی کرنے جاتے ہیں، وہاں بھی عمل جو بتانے سنت کے موافق کہ آپ کو 7 ککری لینی ہے، اور الگ الگ اس 7 ککری کو الگ الگ ماننا ہے. ہاں تو وہ رمی اس سنت کے موافق بتایا کہ بھئی یہ سفیدی بغل کی ہماری پوری رہے، تھوڑے پنجوں کو بولتے ہیں، تھوڑا یوں کر اس کو کنکری مارے. وہ جو پلر جیسا بنایا ہے نا، وہ شیطان وہاں ہے نہیں. لوگ یہاں سے اینٹ کے روڑے لے کر جاتے ہیں انڈیا سے. ہاں یہ کیوں لیے؟ اس شیطان کو ارے بھائی وہ ہے نہیں، سنت کے خلاف عمل کروا کر وہاں رہ کر بھی خوش ہوگا. وہ سنت کے نور سے یہ مرتا ہے. تو وہاں پر اس سنت کے موافق وہ عمل کرنا. ایک آدمی نے 7 لے کر 7 میں مار دی، وہ ایک گنی جائے گی. 7 الگ مانے. خیر وہ حج کے اندر بات کہنا مطلب ہے کہ وہاں بھی شیطان محنت کر کر سنت سے ہٹائے گا. فکر اس بات کی، سنت سے ہٹائے گا. میں میرے اپنے آپ کو سنت کا پابند بناؤں، ایک ایک چیز نور ہے، اور اس کے ذریعے وہ عمل میں مقبولیت ڈال دی جائے گی. بس بعض اصل وہ ہے. ہاں تو علماء کا دوسرا قول یہ ہے کہ نیکی کا کرنا بہت آسان ہے، گناہ سے بچنا اصل ہے. تو سنت کے موافق عمل کرو گے اور ذکر کے ساتھ تو کیا ہوگا؟ گناہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اللہ گناہ سے بچا لے گا. ورنہ انسان گناہ کے اندر. اس لیے بڑے مبارک لوگ ہیں آپ، کیسی مبارک جگہ کے لیے اللہ پاک نے آپ کو منتخب کیا ہے، چنا ہے. اس کی یہ بھی بنے نا وہ بھی بنے. ہاں مجھے اولپاڑ جانا ہے اس کے لیے. تو یہ مبارک جگہ کے لیے اللہ پاک نے آپ کو منتخب کیا، پسند کیا. قسم سے بہت بڑی بات ہے، یہ نعمت عظمیٰ آپ کو ملی ہے. تو آج سے ہی
اللہ ہمت دے تو 2 رکعت شکرانہ کی نماز پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تیرا شکر ہے ایسی مبارک جگہ پر میری آنکھوں نے تو کیا کچھ گناہ والی چیزیں نہیں دیکھی ہے، کیا کچھ نہیں دیکھا، بہت ساری غلط چیزیں دیکھی ہے، اور اللہ ان آنکھوں سے بیت اللہ کی زیارت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کی زیارت معمولی بات ہے، معمولی بات ہے، آقا کے روزے پر بس دیکھیے موقع دے کے یہ کر لیں، ہاں 3:30 ان شاء اللہ، پونے دن تو ہو گئے، تو انسان اللہ کا شکر ادا کرے، ابھی موقع اللہ نے دیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ اب ہماری بات وہ ہے کہ ایک تو احرام کی چادر لانی، دیکھو ہماری غلطی ہو گئی، مولانا لائے ماشاء اللہ، دوسرے سارے عمرہ والے نہیں لائے، حج والے نہیں لائے، دیکھو کبھی بھی یاد آگا جب بھی جوڑ میں جائے نا اپنی اپنی چادریں لے کر چل رہے، اور گھر پر بھی آج سے پریکٹس کرو، کیونکہ یہ جو چادر باندھے گے نا تو اندر کوئی چیز رہے گی نہیں، گنجی بھی نہیں رہے گا نہ چڈی رہے گی، کچھ نہیں۔ ہاں ایک احتیاطی بات علماء کی بات بتاؤں آپ کو، بعض لوگ تعویذ پہنتے ہیں، دیکھو آپ پہنو نہ پہنو میں اس کے مسئلے پر نہیں جاتا، لیکن احتیاطاً بات کرتا ہوں کہ وہاں تعویذ دکھے گی تو وہاں کی پولیس توڑ لے کے پھینک دے گی، اور تمہارا کیا احتیاط کا ہے مجھے نہیں پتا، اس لیے ہمارے طرف سے جو ایک تجربے کی بات بتا دیں کہ طواف کرنے کے موقع پر آپ کا کندھا ایک کھل جائے گا، کون سا کھلے گا؟ سیدھا کندھا کھلے گا، اگر تعویذ ہے تو الٹے کندھے پر یہاں باندھ دیجیے، تعویذ گھڑی اس کی اجازت ہے، جو اجازت دی علماء نے وہ کہہ رہا ہوں میں، سمجھ میں آئے نا، لیکن گلے میں لٹکاؤ گے تو توڑ کے پھینک دیں گے، تو اگر ہے ہی آپ کے کوئی حفاظت کا اس کا تو یہ الٹے ہاتھ پر یہاں باندھ دینا، تو یہاں تو چادر رہے گی تو چھپا ہوا ڈھکا ہوا رہے گا تو یہاں رہے گا تو یہاں سے بھی آئے گا، کیونکھ یہ کندھا کھلے گا آپ کا طواف کے موقع پر، یہ کندھا کھلے گا تو جائے گا، تو یہ چیز احتیاطاً یہ سمجھ لیں ہم لوگ کہ یہ چیز آئی۔ احرام کی چادروں کی مشق ہمیں ابھی سے گھر پر کرنا چاہیے، وہ 2 چادر اپنے کمرے میں آپ باندھنے کے موقع چھوٹ گئے مسئلہ نہیں ہے، کمرے میں کوئی ہے ہی نہیں، اپنے ہی ہے، اکیلے ہے، چھوٹ گئے مسئلہ نہیں، اس کے ساتھ بیٹھو، اس کے ساتھ اٹھو، بیٹھنا ہے مستقل، تو ایسا نہ ہو یہ سطر یہاں سے سب کھل جائے، اس کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ 7 ذی الحجہ کو آپ باندھو گے تو پھر آپ چلو گے تو 10 ذی الحجہ کو اگر سارے عمل پورے ہو گئے قربانی وغیرہ تو آپ کا احرام اترے گا، وہاں تک تو آپ احرام میں ہیں، تو ٹرالی لے کر بھی چلنا پڑے گا، سامان لے کر بھی، بیوی کو بھی ساتھ ہے تو اس کو بھی لے کر چلنا پڑے گا، وہ خیمے میں سب ہیں، ہاں تو پھر وہاں تو بیٹھنا بھی، اٹھنا بھی، سونا بھی ہے، کھانا بھی ہے، تو ابھی سے اپنے گھر میں اس کی مشق کرنا چاہیے احرام کی چادروں کے ساتھ۔ ہاں ابھی تو میں نے دیکھا ہے تو باندھ لیں گے، وہ لنگی پہنتا ہوں تو ہو جائے، نہیں وہ بات نہیں ہے، سطر کا مسئلہ ہے، میں نے کیا نا احرام کی چادروں کا یہ باندھنے کی ترتیب میں علماء نے بہت ساری آسانی والی ترتیبیں نکالی، کوئی بھی آپ کو جو پسند پڑے وہ چوز کر آپ اس کے موافق باندھنا شروع کر دو، پریکٹس کرنا شروع کر دو، لیکن موٹی موٹی بات جو میں کہہ رہا ہوں یاد رکھنے کی وہ یہ ہے کہ سطر کھلا ہوا نہ ہونا، ناک کے اوپر، گوٹی کے اوپر، یہ چیز یاد رکھیں، گوٹی کے اوپر، گوٹی کے نیچے رہ گئے سنت کے خلاف ہوگا، آپ احرام کی حالت میں بھی گنہگار ہو گئے۔ گوٹی کے اوپر اور ناف کے اوپر، ناف سے ہمارا مردوں کا سطر شروع ہوتا ہے تو ناف سے نیچے ہمارا سطر ہے، میرے ایسا بڑے پیٹ والا ہے اس کا یہاں جا جائے گا، ہاں بات دکھے گی آپ کو، لیکن اپنا چھیڑ چھاڑ نہیں کرنے کا، اپنا سطر برابر، ہاں اس لیے چادر بھی لے کے اتنی ٹوٹی ایک لایا تھا کہ اس کو باندھنا مشکل ہو گئی، دوسری لینے پڑی وہاں پر، اس لیے ابھی سے مشق کرو گے تو پتہ چل جائے گا کہ چادر وغیرہ برابر ہے کہ دو کے کانجی وانجی صاف ہو جائے، تو ابھی سے اس کی مشق کرو۔ ایک آدمی مجھے ملا، وہ کہنے لگا بالکل نیا وہاں جا کر باندھوں گا، ارے بھائی کس نے کہا تجھے، یا باندھ، اس کی مشق کرو، پریکٹس کرو۔ اور دوسری ایک غلطی کیا ہوتی ہے معلوم، ہم مدینہ منورہ جانے کے لیے اپنا ایک سفید لباس ایک جوڑا رکھتے ہیں، اچھی بات ہے، سفید لباس تو مردوں کو ایسے بھی پہننے ہی چاہیے، کلر کا مسئلہ تو عورتوں کا ہے، لیکن مرد بھی آ گئے،
گرین ڈریس لیتے ہیں، ہاں، اور چاکلیٹ ہی لیتے ہیں، اور کیا کیا لیتے ہیں. خیر، ہاں، مسئلہ کلر کا عورتوں کا ہے. لیکن ابھی ایک چیز ایسی چلتی ہے کہ مدینے پاک جانے کے لیے مردوں کا ایک سفید ڈریس ہوتا ہے، لباس، عورتوں کا بھی لوگ سلوا رہے ہیں. تو کس نے کہا؟ میں نے اندر بنیان کیا، آپ کو دکھتا ہوگا، میں نے بنیان پہنا ہے، حالانکہ سفید میری یہ کپڑی کے اندر بنیان پہنا، آپ کو دکھتا ہوگا. بعض بہنیں تو ایسی ہے کہ بیچاری برقع بھی نہیں پہنتی. اب یہ صبح سفید لباس پہن کر جائے گی، کیا بنے گی؟ یہ سمجھنے کے لیے ہیں. آپ اپنی گھر والوں کو سمجھا سکتے ہیں، اپنی مسرات اپنے، میں نے کہا چنیا کی بات تو آپ کہو گے وہ مان جائے گی. ایسے یہ چیز کو بھی کہو، ہاں، کہ سفید لباس، لوگ نے اس کو ضروری سمجھ لیا ہے. مدینہ پاک جائے کہ اب سفید لباس مردوں کے لیے ہے. جمعہ میں پہننے کو آنے کو بھی سفید لباس کا ہے، مردوں کے عورتوں کے لیے یہ احتیاط کی چیز ہو. ہاں، عورتوں کو یہ کہے چاہے تم یہاں پر اگر پردہ نہیں کرتی، اللہ معاف کرے، گنہگار ہو رہی ہے، لیکن وہاں تو ہم ضرور پردہ کریں گے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پر جاؤ گے اور بے پردہ ہو کر جاؤ گے، کیسے چلے گا؟ ہم سب کا اس پر ایمان ہے کہ ہمارے نبی حیات النبی ہے، اپنی قبر مبارک میں آپ حیات ہے. آپ ہمارا سلام سنتے ہیں، آپ ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں، آپ ہمیں دیکھتے ہیں. اب بغیر سنت کے جانے والا جائے گا تو کیا ہوگا؟ آپ سسم دیکھ رہے ہیں یہ ماں بہن. دوسری ایک چیز اپنی عورتوں کو سمجھانا کہ مدینہ پاک میں شور بہت مچاتی ہیں عورتیں. 26ویں پارے کی ایک آیت ہے، آج ہمارے امام صاحب نے فجر کی نماز میں وہی سورہ پڑھی تھی. اس میں ایک آیت ہے جس کا مفہوم وہ وہاں لکھی ہے، مدینہ پاک کی گیٹ پر لکھی ہے. اس کے مفہوم میں علماء فرماتے ہیں اگر نبی کی آواز سے اونچی آواز تمہاری اٹھ گئی تو پچھلے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے. احتیاط میں جو آداب بتا ہے کہ مدینہ مناجات بالکل سکون، چپلیں پھاٹ کر کے پھینکتے نہیں، یوں نہیں پھینکنا. ہو سکے تو ایک تابی کا تو لکھا ہے کئی کلومیٹر دور سے کھلے پیر آئے. ہماری وہ استعداد نہیں ہے، کوئی بات نہیں، چپل پہن کر وہاں پہنچے، لیکن وہ چپل نہیں نکالے. آپ دیکھو کہ یہ پھاٹ کر کے اتنی زور میں حرم میں پھینکتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. ہاں، کسی ضرورت کے لیے گھر کے اندر کیل لگانی تھی تو امی جان نے کیا فرمایا؟ ہاں، کہ بکی میں لے جاؤ. وہاں لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شور پسند نہیں ہے. اور وہاں آپ جاؤ گے دیکھو گے عورتیں بہت شور کرتی ہے. اگر اس کو سلام کا موقع، اس کا 25واں گیٹ بھی الگ ہے، سلام کا موقع بھی، اس کا وقت بھی الگ ہے. لیکن اگر نہ ملے تو ڈریو مت، سائڈ پر لے جا کے کھڑی رکھے اپنے ساتھ، اپنی عورت ہے تو، اور وہاں سے کہ یہاں سے پڑھ لے تمہارا سلام پہنچ جائے گا. میں نے کیا نا، نیکی کرنا اصل، گناہ سے بچنا اصل ہے، گناہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں، ہماری مسترات کو خاص سمجھا ہے، وہاں شور نہ، بہت شور کرتے ہیں، دھکا مکی کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. خیر، اس لیے کچھ چیزیں ہماری اپنی احتیاطاً جو سفر کی لیں گے تو احرام کی چادر کا 2 سیٹ لیں گے، عمرہ والے بھی حج والے بھی. ہو سکتا ہے کیسے کوئی خراب ہو گیا تو فوراً دوسرا، ہمارے ہینڈ بیگ میں دوسرا سیٹ لے لے، لگیج میں نہ ڈال دے، لگیج الگ چلا جائے گا، ہمارا الگ ہے. ایک حاجی کا 1 ہفتے کے بعد بیگ آئی، اس لیے ہماری اگر کوئی دوائی ہے ایسی شوگر کی، پریشر کی، وہ ہماری ہینڈ بیگ میں رکھیں، اپنے ساتھ رکھیں، اور الگ الگ لگیج میں بھی کچھ ڈالے، اس پہ بھی رکھیں. ہاں، یہاں توکل پر نہ آ جائے. کہاں جا رہے ہیں؟ حج میں جا رہے ہیں. ارے کیا پریشر کی دوا کا کام ہو، کیا شوگر، نہیں لے کر جائے. ایک آدمی دماغ کی بیماری کا مریض، سورت کا، ہم لوگ 17 میں تھے حج میں، تو اللہ کے بندے کی پھٹک گئی، گالیاں بولے، اور ایسی خطرناک گالیاں بولے، اور پھر وہاں سے وہ تو بھاگ گیا. اب سب پریشان، ٹور والا وہ بھی، انہیں سب، اس کا بیٹا بھی پریشان. پھر اس کو تلاش کر لائے. آ کر مجھے کہنے لگا مسئلہ یہ ہوا کہ کیا ہوا، حج تو ہو گئی تھی، بسم اللہ بول کر کل کی ٹکٹ لے کر روانہ کرو. مسئلہ کیا ہوا تھا کہ دماغ کی گولی چلتی تھی نا، گھر رکھ گئے تو بیت اللہ جا رہے، کیا کام ہے، اتنے سب توکل پر آ گئے. جس کی جو دوائی ہے وہ دوائی لے لے، اپنی ضرورت کا سارا سامان اپنے ساتھ لے لے، سب لے لے. اپنی مسرات کے جو لباس ہے، ان کے کپڑے وہ ہے، اپنا ہے وہ سب لے لے. 2 سیٹ لے لے ہمارا.
ہمارے اپنے گھر سے ہم نکلیں گے، میں نے کہا شکرانہ کی نماز 2 رکعت مسجد میں، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ قل یا الکافرون، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ اخلاص. مسجد میں 2 رکعت پڑھو، گھر پر 2 رکعت پڑھو، اور اس کے بعد اللہ ہمت صدقہ دو. صدقے سے بلا جو ہے نا وہ صدقے کو پھاڑ نہیں سکتی. اللہ کی رضا کا سبب ہے، اللہ کے غصے کو دور کرتا ہے صدقہ. تو صدقہ دیتے ہوئے نکلے. معافی صاحب بھی کر لے، کسی کے ساتھ انبن ہے، وہ ہمارا مسئلہ کیا ہے، جس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہی ہے نہیں ہے اس کو کہتے ہیں معاف کرنا. ارے بھائی مسئلہ ہی نہیں ہے، جس کے ساتھ مسئلہ ہے اس کے ساتھ جا کر معافی مانگے، یہ معاف کرنا، یہ بوجھ پڑے گا. اس کے ساتھ معافی صافی کر لینے دینے کا معاملہ انہیں کلیئر کرے. جس کا جو لیا ہے دینا ہے اس وقت ہے الحمدللہ دے دو. نہیں ہے تو اس کی کنڈیشن کر لو، آنے کے بعد یوں یہ وہ جو بھی ہے اس کے بیٹھ کر دل کو مطمئن کر ہاں اس انداز کے ساتھ ہمارا اپنے ضرورت کا سامان لے لے. ہماری ہینڈ بیگ میں ہماری احرام اور ہماری 2 پٹی کی سلیپر اگر یہیں سے پہن لو تو اچھا ہے، اگر نہیں پہنے تو بیگ میں لے رہا تو ہینڈ بیگ میں لینا، لگیج میں مت ڈالنا. لگیج میں چلی جائے گی، آپ نے بوٹ پہنے ہے، ایئرپورٹ سے آپ کو بدلنا ہے تو پھر مسئلہ آئے گا. یہیں سے پہلے 2 پٹی کی تو اچھا ہے. عورتوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ چاہے جوتے پہنے، چاہے سینڈل پہنے، چاہے چپلیں پہنے، ان کا مسئلہ. یہ پورے موزے بھی پہنے، کوئی مسئلہ نہیں. مردوں کے لیے ہیں، اس لیے مرد حضرات وہ اپنے سامان کے اپنے ڈاکیومنٹ جتنے بھی ہے، پاسپورٹ وغیرہ، ٹکٹ وغیرہ، ویزا وغیرہ، جو کاغذات بھی ہے وہ ایکسٹرا کچھ 2-4 فوٹے بھی لے کر جائیں. ہماری دوائیں اپنے ساتھ لے جائیں. اپنے ضرورت کا سامان ہمارا سب اپنے 2-3 جوڑی 4 جوڑی بہت ہو گئے. حج میں 4 جوڑی بہت ہو گئے، اور یہاں عمرہ والے تو 2-3 لے گئے، بہت ہو گئے. تو یہ اپنے کپڑے وغیرہ، اپنا کنگا، اپنا صابن، اپنا کوپریل، یہ ساری چیز اپنی ضرورت کا سامان اپنے لے. لیکن ایسی کوئی چیز ہے لکوڈ وغیرہ، رسی وغیرہ تو لگیج میں ڈالیں. نیل کٹر وغیرہ، کیچی وغیرہ، یہ سارا سامان انہیں لگیج میں ڈالو، وہ ہینڈ بیگ میں نہ لے، وہ نکال دیں گے. ٹوتھ برش ہوتا ہے، ٹوتھ پیسٹ ہوتی ہے، وہ بھی سب لگیج میں جائے گا، یہ بھی اس میں رکھیں گے. چارجر وغیرہ یہ سب اس میں جائے گا. ہاں لیپ ٹاپ وغیرہ اگر کسی کا ہے تو وہ اس میں نہیں جائے گا، وہ ہینڈ بیگ میں لینا پڑے گا کہ وہ اس میں اجازت نہیں ہے، وہ اس میں لکھا ہے. پانی کی بوتل وغیرہ پانی کے ساتھ اس کے ساتھ نہیں جانے دے گا. تو یہ احتیاطن کی جو چیز ہے، کوئی شک شبہ کرے ایسا معاملہ کرنے کا ہی نہیں. صاف ستھرا ہے، ہمیں کسی کو دھوکہ دے. اس حساب سے اپنے سامان کے ساتھ یہاں سے معافی صافی کرتے ہوئے سواری کی 7 سنتوں کو ادا کرتے ہوئے یہاں سے نکلیں. سفر کی دعا وغیرہ پڑھیں گے، اپنے ملنا جلنا ہو گیا، اور پھر یہاں سے ہم نکلیں گے اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں. اس لیے یہیں سے نیت کریں گے، کوئی گناہ کا کام نہیں کریں گے. اور یہاں نیت کریں گے. نیت کس کے لیے کریں گے؟ یہ میرا عمرہ اور یہ میرا حج اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ اسی کو دکھانا مقصود نہیں ہے. سب کے نام کے آگے حاجی، اپنا بھی نام کے آگے حاجی آ جائے. ایک کو کارڈ دیا ولی میں کا کہ میں حاجی ہوں، حاجی نہیں لکھا. سمجھ میں آیا؟ حاجی نہیں لکھا تو لکھوانے کے لیے اپنے حج پڑھنے نہیں جا رہے. ایک بات یاد رکھتے، علماء یوں کہتے ہیں، ایک ہے کہ لوگ حاجی کہتے ہیں اور ایک ہے کہ اللہ حاجی کہتے ہیں. دونوں بہت فرق ہے. ہمیں ایسی حج کرنا ہے اور ایسا عمرہ کرنا ہے کہ اللہ کہہ دے کہ یہ حاجی. اس کی کچھ علامت ہے، تو وقت تو کم ہے. ہاں اس کی کچھ علامت ہے کہ جس کو اللہ نے حاجی کہہ دیا. ہاں ایسی حج ہونا چاہیے، ایسی حج ہونا چاہیے. ہاں اور لوگ تو ابھی سے اب فارم بھرا، جب سے لوگ حاجی کہنا شروع کر دیں گے. لوگ کہے نہ کہے 2 نمبر کی بات، اس کا مسئلہ نہیں. اللہ حاجی کہتے ہیں، ہمیں ایسا حج جس کو حج مبرور، حج مقبول کہتے ہیں علماء. ایسا جس میں کوئی گناہ کا کام نہیں، کوئی خطا نہیں. ایک ہے کہ ہم سے خطا ہو گئی، بھائی اس کا بدنا دے دیا، اس کا کہ ہم نے جو بھی اس کے اوپر آیا، بعض میں کا صدقہ آتا ہے، صدقے فطر آتا ہے، بعض میں جو بھی آیا وہ دے دیا. ایک بات عمل تو وہ صحیح ہو گیا. لیکن ایسا حج اور ایسا عمرہ جس پہ کوئی خطا نہیں، علماء پر حج مبرور اس کو دے رہے ہیں. وہ سیکھنے پر ہوگا. بھائی سیکھ کے گئے ہیں تو انشاءاللہ وہ غلطی نہیں ہوگی. کوئی غلطی نہیں ہوگی اس انداز کے ساتھ. تو اس کو سیکھ کر. اور ایک بات اور کہتے ہیں علماء کہ احرام کی حالت میں جو عمل کرو گے وہ زندگی کا عمل بن جائے گا. احرام کی حالت میں گالی بولے تو گالی آ گئی، چپک گئی. بد نظری کی
تو بد نظری بن گئی، آ گئی. کسی سے جھگڑا کیا، جھگڑا ہے. کلام پاک میں ایک آیت کے مفہوم میں علماء نے لکھا ہے جھگڑا نہ کرنا، نہ فضول بات کرنا، نہ فحش باتیں کرنا، نہ منع کیا گیا ہے. سمجھ میں آئے نا؟ تو یہ سب اصل تیاری یہ ہے، اپنے آپ کو جو تیار کرنا اصل ہے. علماء نے ایک بات اور فرمائی ہے کہ اللہ پاک مال والوں کو وہاں نہیں بلاتا، اللہ تقوی والوں کو بلاتا ہے. اس لیے حج سے پہلے رمضان کا مبارک مہینہ دیا ہے تاکہ تقوی حاصل کر لے روزوں کے ذریعے اور پھر وہاں پہنچے، تاکہ یہ گناہ نہ کرے. یہ پاک صاف ستھری زندگی لے کر جائے تاکہ اس کی زندگی پر اللہ پاک اسٹیمپ لگا دے اور اس کی زندگی خوشگوار. خوشگوار. اس لیے یہ تیاری اصل ہے کہ ایسی تیاری کر کر جائے عمرہ کے لیے، حج کے لیے، پاک صاف ستھری تقوی والا بن کر جائے، اخلاص والا بن کر جائے، نمازی بن کر جائے، ذاکر بن کر جائے، سنت والا بن کر جائے، لوگوں کی مدد کرنے والا بن کر جائے، کسی کو راحت پہنچانے والا بن کر جائے، تکلیف دینے والا نہیں. یہ چیز کی پہلے سے عملی میں پریکٹس کرتے ہوئے اب وہاں پر ہمیں پہنچنا ہے. بامبے گئے، احمدآباد کے، جہاں سے بھی ہماری فلائٹ ہو تو اپنی ضرورت سے پہلے فارغ، اپنے گھر کے اوپر زیر ناف وغیرہ صاف صفائی بدن کی پوری طرح کریں، ناخن وغیرہ پوری طرح کاٹ لے اچھی طرح، ہمارے ناخن وغیرہ بال وغیرہ اس کی صفائی. ہماری جو ماں بہنیں ساتھ میں ہیں عورتیں، تو ان کے بھی اچھے سے شیمپو سے بال کو دھلوا لیں. بال کیونکہ بال ٹوٹنے کے مسئلے زیادہ ان کے آتے ہیں. اچھے سے شیمپو سے بال دھلوا لے اور اچھا تیل ڈلوائے. اور کوئی بہن ایسی ہے جو پھیٹ چوٹی باندھتی ہے نا، اس سے ان کی چوٹی بلوا لے. پھر احتیاطاً ایک رومالی یہ باندھتی ہے، بال نہ ٹوٹے نا، اس کی یہاں سے رومالی باندھتی ہے. یہ رومالی باندھ سکتی ہے کیونکہ احرام کے اندر ہمارا سر کھلا رہتے ہیں، انہوں کا نہیں. لیکن کہاں سے باندھے یہ دیکھیں، اس کے لیے میں ٹوپی اتاری، جہاں سے بال کی جڑیں ہیں، جیسے شروعات ہے یہاں سے باندھے رومالی یمن، لیکن بال ٹوٹے نہ گرے، اس کے لیے احتیاطاً باندھتی ہے. لیکن ان کو ایک بات کہے، جب بھی آپ وضو کریں تو رومالی چھوڑنا پڑے گی اور مسح کرنا پڑے گا، تو وضو ہوگا. وضو ہوگی تو نماز ہوگی، تو اس کا عمرہ طواف سب ہوگا. ورنہ یہ یوں سمجھ کے حاجانی آپا کہ یہ جو ہم نے رومالی باندھی ہے تو یہ احرام کی رومالی ہے، تو اس کے اوپر مسح کر لیتی ہے، تو یہ اس کا وضو نہیں ہوگا. یہ یہاں سے احتیاطاً باندھ سکتے ہیں. لیکن خیال رکھیں، بعض لوگ اس کے ساتھ ساتھ ایسے باندھتے کہ یہاں جاتے ہیں، پیشانی ڈھک جاتی ہے. علماء لگا کہ کچھ گھنٹے گزر گئے تو دم آ جائے گا، پیشانی ڈھکی رہی گی. تو اس کو کیسے ڈھانکنا ہے؟ تو یہاں سے ایک ہیڈ آتی ہے، یہ ایسی کیپ، اس کے بعد سے پھر ایسے پردی ہوتی ہے، تو اس پردے کو ڈال کے تاکہ چہرے کو کپڑا نہ لگے، یہ احتیاطاً اس کو ایسے رکھے. تو وہ احتیاطاً اس کو ایسی ہیڈ ملتی ہے، اس کے اوپر سے کپڑا باندھ کے یہ کرے. تو یہ کچھ غلطیاں ان سے ہو جائے تو اس کا خیال رکھیں. یہاں تک آ جاتی رومالی، یہ نہ ہو، اس کا ان کو خیال رکھیں. تو یہاں سے ہم لوگ چلے گئے، ہماری صفائی بال کی یہ ہو گئی، سب کو ڈال دیا یہ وہ سب. اب بامبے گئے، غسل کا مسئلہ نہیں، غسل سے فارغ ہو گئے الحمدللہ. وہاں سے ہم لوگ بیت الخلاء جانا ہے، فارغ ہو گئے، وضو کر لیں. وضو کرنے کے بعد وہاں موقع ہے، وہاں عبادت خانے اندر ہوتا ہے ایئرپورٹ پر. 2 رکعت نماز ہم لوگ جو پڑھیں گے وہ احرام کی نیت سے پڑھیں گے. اس میں سر ڈھانکیں گے، احرام کی چادر سے ڈھانک لو یا اپنی جو ٹوپی ہے اس سے پڑھ لو. 2 رکعت نماز عافیت کے لیے پڑھیں گے، یہ نفل ہے. اگر موقع ہی نہیں ملا، جیسے عصر کے بعد ہے تو نفلی نماز نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، یہ نماز اگر نہ بھی ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں، عمرہ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہاں سے ہم لوگ جو جانے والے، عمرہ والے تو عمرہ کے نیت سے جائیں گے. حج والے اکثر لوگ یہاں دھوکے میں پڑتے ہیں کہ ہم تو کہاں جا رہے ہیں، حج میں. رشتہ دار بھی کہتے ہیں کہ حج میں جا رہے ہیں، جانے والا بھی کہتا حج میں جاتا ہے، اور وہاں پر انہیں حج کی نیت سے احرام باندھ لیا. اب حج ہوگا وہاں تک اس کا احرام اترے گا نہیں. ہم نے تو حج کی نیت کر لی، یہاں عمرہ کی نیت کرنا پڑے گی. عمرہ کی نیت کرنے کے پہلا عمرہ ہو جائے. اس لیے ہمارے جو یہ جوڑوں میں جو بتاتے ہیں حج 3 قسم کے ہیں. ایک حج قران، جس میں ایک ہی احرام کے ساتھ عمرہ بھی ہے اور حج بھی ہے، اس میں صرف حلق نہیں ہوتا، یہ یاد رکھنے کی بات ہے. حج قران یہ سنت ہے،
یہ سننا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حج کیا. دوسرا حج تمتع جو یہاں دکھاتے ہیں کہ احرام باندھ کر عمرہ ہو جائے گا، پھر احرام سے نکل جائیں گے، پھر حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھ کر پھر حج کریں گے. یہ حج تمتع ہے، نفع اٹھانے والا حج. الگ الگ عمرہ اور حج الگ الگ احرام کے ساتھ کرنا، اس کو کہتے ہیں حج تمتع. اور ایک ہے حج افراد، جو حج بدل والے اکثر اسی کو کرتے ہیں. وہ آخر میں جاتے ہیں، احرام باندھا ہے اسی میں حج ہو جائے گا. ان پر عمرہ بھی نہیں ہے. ہاں یہ طواف کرتے ہیں، ان پر عمرہ نہیں ہے. تو یہ صرف حج کے لیے وہ اخیر میں جاتے ہیں کرتے ہیں. اس لیے یہاں حج تمتع ہیں. تو یہ جانے والے پہلا عمرہ کی نیت کریں. ہاں کسی نے حج کی نیت کر لی، اب کسی نے کہا رہے بھائی اپنے تو عمرہ کی، تو حج کی نیت بھی تھی، اب عمرہ کی بھی نیت، تو یہ قران ہو جائے گا. تو نیت کا بہت بڑا دخل ہے. صاف ستھری. ابھی اپنے نماز پڑھی پڑھی ظہر کی کیسر کی، ظہر کی نماز پڑھی ہے، اب اثر آئے گی. تو ایسے انداز کے ساتھ اس کو اپنے عمرہ کی نیت سے. اب یہ 2 چادر ہے ہماری، نکالو. ہم لوگ نے وضو تو کر لیا ہے الحمدللہ. 2 چادر باندھنے کے لیے میں نے کہا نا، ہمارے جو اپنے کپڑے ہیں، ہماری اپنی بیگ ساتھ میں رکھے، پیسے وغیرہ جو ضرورت کے ہیں وہ سارے تو ہمارے ہینڈ بیگ کے اندر اس کو رکھ دے. اب 2 چادر ہے، ایک نیچے باندھتے ایک اوپر باندھتے ہیں. اوپر کی جو چادر ہے نا، یہ کس کا ہے؟ بہت شارٹ ہے. یہ اوپر کی چادر کا بہت بھاری مسئلہ نہیں ہے، اس کو ناکنے میں بھی بہت آسان ہے. لیکن یہ جو نیچے کی چادر ہے نا، اس کو میں نے کیا نا، یہ ناک کے اوپر سے باندھے. میرے جیسا جس کا پیٹ ہو نا، وہ پیٹ کو تھوڑا اندر لے. الٹا ہاتھ کا یہ چھیڑا چھوٹا رکھے، 2-3 پھوڑ بنا لے، یہ چھوٹا رہے. اور یہ ہمارے یاد رکھے تیسری چیز کے بغل تک لے جائے، ناپ تک نیچے تک. تو دیکھو تھوڑے پیر چوڑے رکھے، پیٹ کو اندر لے، اور اس کو لے کے یہاں سے یوں بغل تک لے جائے. یہاں تک نہ رکھے ورنہ 70 کھلنے کا اندیشہ ہے. اس کو پورا ایسے یہاں تک لے جائیں، اور پھر دوسرا اس کو بھی بغل تک یہاں لے جائے، اور پھر یوں کر کے یوں آنٹی مارتے، تاکہ یہ اور یہ آپ کا 70 نہیں ہو جائے. دوسرے بہت سارے طریقے ہیں، تو وہ جیسے بھی باندھ سکتے. اب یہ دیکھو پیٹ کو یہاں سے بیلٹ باندھ سکتے ہیں. بیلٹ باندھ کر اس کے اندر اپنے پیسے ریال تھوڑے بہت چھوٹے 7 دانے کی تسبیح ابھی سے رکھ دو. کیوں کہ پھر جو لگیج میں ہے نا، تو لگیج تو وہاں ہوگا، اپنے طواف کرنے جائے گی، طواف میں گردی زیادہ ہے، تو یہ احتیاطاً بات کتاب یہ کتاب میں نہیں ملے گی. اور 7 دانے کی تسبیح اس کے لیے کہ یہاں تو اپنے نے بھرا لی، اور اس کو طے کر لو کہ مجھے اوپر سے نیچے لینا ہے یا نیچے سے اوپر لینا ہے. کیونکہ 1-2 چکر تک تو واندہ نہیں، پھر نیچے کے اوپر. ہاں آپ نے 3 چکر لی، اور یوں ہے کہ ادھر 4 ہے ادھر 3 ہے، میں نے اوپر لیے تو 4 آپ نے سمجھ لے تو 1 چکر کم ہو گیا. علماء کہتے کہ کچھ قدم رہ جاتے نا تو طواف نہیں ہوتا، تو 1 چکر کم ہوگا، طواف کیسے ہوگا؟ اس لیے احتیاطاً اس کو یہ کریں گے. برابر یہ چادر ہم نے باندھی. اب نیچے کی چڈی وغیرہ بھی اتار لیں گے، گنجی بنیان وغیرہ سب اتار لیں گے. ٹوپی وغیرہ 2 رکعت نماز پڑھی تو ٹوپی کے ساتھ پہن لیا ہم نے. اس کے اندر بھی یہ الٹا ہاتھ کا جو ہمارا سیرا ہے نا، اس کو چھوٹا رکھے. یہ اس کو ایسے یہاں ڈال سکتے اپنے، یہاں کھول یہ، اور اس کو لے کر ایسے یہ ہو گیا. اور وہاں صاحب کے موقع یہ کندھا کھلے گا، یہ اپنے ڈال. نماز پڑھنے کے موقع پر اگر یہ ہے، اس کو یوں کر یہاں اپنے ڈالنا ہے تو اس کو ڈال سکتے، کوئی مسئلہ نہیں. تاکہ نماز پڑھنے کے موقع پر وہ کھلا کرے گا نا، آپ سجدہ سائڈ پر نہیں، اس کو پکڑا کرے گا. تو یہ احتیاطاً آپ کو یہ چیز کرنا پڑے گی. اچھا یہ ہم نے احرام کی چادریں باندھ دی. اب 2 رکعت نماز پڑھ لی. اب ہم فلائٹ میں بیٹھ جائیں گے. تو فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد ناشتہ وغیرہ آتا ہے، تھوڑی فلائٹ اوپر ہو گئی، بیلٹ چھوڑنے کو کہا، بیلٹ چھوٹ گیا. اس کے بعد ہم نیت کریں. کیوں؟ یہ احتیاطاً کہ اگر اٹھتے کہیں فال آتا ہے پھر سے اتار لیتے ہیں. تو احرام کی نیت باندھ دی تو آپ محرم بن گئے، تو اسی پابندی میں رہنا پڑے گا. تو تھوڑی فلائٹ میں بیلٹ چھوڑنے، ناشتہ وغیرہ آنا شروع ہو گیا، ناشتہ کر لو، اس کے بعد نیت کرو. لیکن یاد ہے سو مت جائیے. جو نیند آتی ہے نا، سو جاتے سیدھے جدہ پہنچ جاتے ہیں. ایک آدمی ایسا ملا 12 میں نے کیا بھائی
سب سو گئے تھے، ہم لوگ 52 کا ٹور تھا، سو گئے تھے. میں نے دیکھا، میں نے نیت کی، میرے گھر والوں کو نیت کروائی، اور پھر میں نکلا. سب کو باری سب کو بھائی نیت کر لو، نیت کر لو، نیت کر لو، سب کو جگائے. تو ایک کہنے لگا میں تو جدہ جا کے کروں. اب جدہ برابر ہے کہ میقات کے باہر ہے، لیکن اندر سے پاس ہو کر بھی فلائٹ نکلتا ہے. تو ہمیں منع کیا، ہمیں کہا گیا بامبے سے، یہیں سے بعض وائر فلائٹ ہوتی ہے، شارجہ دبئی ادھر سے جاتی ہے، تو ان کو یہاں سے باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں یوں کہتا وہ بھی باندھ لے کہ یہاں وقت ہے اپنے پاس، آسانی سے بس نیت نہ کرے، نیت وہاں سے کریو، لیکن باندھ لے ضرور کہ آسانی رہتی ہے. ورنہ ایک کو ہم نے فلائٹ میں بندھوایا، فلائٹ میں باندھنا پڑا شارجہ میں. اب وہ وقت بہت کم لیتا ہے، ادھر سے ادھر ٹرمینل چینج کرنے میں وقت اتنا کم تھا کہ وہ فٹافٹ تو اندر لینے لگے. میں کہ اب کیا کریں گے، میں کہتا رہا بامبے پہ آپ نے نہیں باندھا، اب کیا کریں گے. تو کہ اب باندھنا تو پڑے گا کہ وہ سادے ڈریس میں چلا جائے گا، چاہے کاروبار کے لیے جاؤ چاہے عمرہ کے لیے جاؤ، اس کو احرام کی حالت میں ہی داخل ہونا پڑے گا. ہاں کہ ہم آفاقی ہے، ہم کو احرام کی حالت بھی نہ ہو. تو یہ چیز ہم نے احرام مان لی. اب ہم نیت کریں گے. کیا نیت کریں گے؟ اے اللہ میں عمرہ کی نیت سے احرام مانتا ہوں، میرے لیے آسان فرما، قبول فرما. نیت ہو گئی. اب لبیک پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. 3 مرتبہ پڑھنا یہ سنت ہے، 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے. 3 مرتبہ ہم بلند آواز سے پڑھیں گے اور ماں بہنیں ساتھ میں وہ آہستہ پڑھیں گے، لیکن دیکھو پڑھنا پڑے گا. ایک بات مولانا سے عجیب سنی، جیسے ہماری نماز جو ہے نماز، اس میں ہمارے امام صاحب بھی اللہ اکبر تو کہتے ہی ہیں، تکبیر تحریمہ جس کو کہتے ہیں فرض ہے. امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر، ہم پیچھے پڑھنے والے خالی سننا ہے اور باندھ دیں، کول نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. ہمیں بھی اللہ اکبر پڑھنا پڑے گا، تکبیر تحریمہ ہے. ویسے ہی بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہاں انہوں نے پڑھا نا، اپنا سن لی تھی تلبیہ، تو نہیں چلے، سب تلبیہ سیکھیں، لبیک سب سیکھیں اور اس کو پڑھیں 3 مرتبہ. اس کو جب بھی ایسا موقع آئے آپ تو سیدھے احرام باندھے کی نیت کرو گے، 3 مرتبہ تلبیہ کم سے کم. پھر اب تو تلبیہ ایک بزرگ نے تو یہاں تک لکھا کہ اس وقت اب سب سے بڑا ذکر تلبیہ ہے. اب یہاں سے تمہاری یہ تلبیہ شروع ہو گئی تو کہاں تک؟ حجر اسود پر پہنچو گے وہاں تک ہی پڑھ سکتے. طواف شروع ہو جائے گا، طواف آپ کی تلبیہ بند ہو جائے گی. ایسے حج کا دن بھی وہ الگ الگ جگہ ہیں، تو یہ یہاں سے تمہارا طواف، یہاں سے تمہارے تلبیہ شروع ہو جائے گی. اب کچھ چیزوں کی پابندی آ جائے، کیوں؟ اب ہم محرم ہو گئے، احرام باندھ دیا، اب ہم محرم ہو گئے. کیا پابندی آ گئی؟ پہلی پابندی مردوں کے لیے، مردوں کی احرام کی چادریں 2 بغے سی ہوئی، اس کو سی نہیں ہے، ایک بات. دوسری بات، اب عورتوں کا احرام اس کے سی ہوئے کپڑے میں ہے، جو بھی لباس ہے اسی کے اندر ہے. دوسری بات، مردوں کا یہ چہرہ اور سر کھلا رہے گا، عورتوں کا چہرہ کھلا رہے گا پردے کے ساتھ، یعنی وہ ہیڈ کے ساتھ کیپ ڈالے گی اس کے ساتھ، لیکن سر اس کا ڈھنکا رہے گا. اس کے بال جو ہے نا یہ شرعی ہے، اس کا مسئلہ کا الگ ہے، لیکن یہ بات نکلی کہہ دیں یہ شرعی، یہ بال ایسے کھلے نہیں چھوڑ سکتی، گنہگار ہوگی. ہاں یہاں سے اس کے بعد تو اس کو ڈھانکنے کا حکم ہے. ہاں وہ برقع بھی پہنتی ہے، چوٹی باہر نکالتی ہے، گنہگار ہے. بال بھی دیکھے گے تو دیکھنے والا بھی گنہگار، دکھانے والے بھی گنہگار. شرعی ہے یہ، تو یہاں سے اس کو چھپانا ہے. تو یہ 2 بات ہو گئی. تیسری بات، بے حجابی بات مرد عورت سے، عورت مرد سے نہ کرے، جس سے شہوت ابھرتی ہے نا، ایسی کوئی بات نہیں، ایسے نہ ہاتھ پکڑے، نہ ایسا اشارہ کرے، نہ کوئی چیز تھی. تو یہاں پہلی جو دوسری چیز ہے، اب ملاقات ہو تو سوال ہی نہیں ہے، یہیں سے روک دیا گیا. تو نہ عورت مرد سے، نہ مرد عورت سے، 3 بات. چوتھی بات، خوشبو کھانا نہیں ہے، جیسے خوشبو والی چیزیں ہوتی ہیں، کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، سونگنا نہیں ہے، لگانا نہیں ہے. خوشبو میں 4 باتیں ہیں، اور مین یہ 8 چیزوں کے اندر سے جو ہے نا، مین جو چیز ہے وہ خوشبو ہی ہے. سب سے زیادہ بچنے کی چیز ہے وہ خوشبو ہے. کہ وہ کیک دے کہ وہ ایسنس والے ہوں گے، روح افزا کا شربت ہے اس میں خوشبو ہے، آدھے گلاس کا بڑا گھوٹ مار لیا تو ان کے دماداد آئے. ہاں تو کیا کریں گے کہ نہیں، خوشبو سے احتیاط. ایسی کوئی بھی، اس لیے ہمارے اندر ہینڈ بیگ میں کیا رکھو، دانے چارہ رکھو، انڈین کاجو،
یہ رکھو اپنے ساتھ، ایسی کوئی بسکٹ رکھو یا فروٹ رکھو، ایپل وغیرہ، اس کا مسئلہ نہیں ہے. ایسا رکھو بھوک وغیرہ لگے تو یہ رکھو. ایسے آئے گئے جو. اچھا فلائٹ کے اندر ایسا ٹیشو پیپر دیں گے جس میں بھی خوشبو ہوتی ہے، اس سے چہرہ صاف کرنے کے لیے، تو وہ بھی مسئلہ آئے گا، اس سے بھی بچنا ہے. ایسے پینے دیں گے ٹھنڈے، اس سے بھی ہمیں بچنا ہے جس میں خوشبو آتی ہے. سمجھیں؟ تو خوشبو کے بارے میں نہ خوشبو کھانا ہے. بریانی کے اندر اگر تج لونگ آ گیا پکا ہوا تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن میرا جی مچلتا کچا لونگ کھانے کی عادت ہے، کچی الچی کھانے کی عادت، تو نہیں چلے گی، وہ نہیں چلے گی. تو کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، سونگھنا نہیں ہے اور لگانا نہیں ہے. یہ ہو گئی. اس کے بعد ناخن کاٹنا نہیں ہے، تراشنا نہیں ہے، توڑنا نہیں ہے. ایسے بھی عادت ہوتی ہے ناخن کے بارے میں، تو ناخن یہ نہیں کریں گے، توڑے گی کریں گے. پھر چھٹی بات، بال توڑنا نہیں ہے، جوں مارنا نہیں ہے اور میل نکالنا نہیں ہے. ایسے ایسے پسینہ ہوگا نا، بیڑی نکالتے ہیں، وہ منع ہے. 6 بات ہو گئی. 7ویں بات، مردوں کی یہ ابری ہوئی ہڈی یہ کھلی رہے گی، اس لیے 2 پٹی کی سلیپر پہنے. بوٹ پہننا ہی ہے تو اجازت ہے، لیکن یہاں سے اتنا بوٹ کاٹنا پڑے گا. ایڑی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ کھلا رہے گا. اور عورتیں تو کوئی بھی پہن سکتی ہے. اور 8ویں بات، حدود حرم، جہاں سے حدود حرم شروع ہو جائے گا وہاں سے شکار کر نہیں سکتے، شکار کی طرف اشارہ نہیں کر سکتے. اس لیے حج کے دنوں میں آپ جب عرفات میں ہوں گے تو وہاں لمڑے روپے ہیں. ہم دیہات والے آتے تھے، ایک تو مسواک توڑنے کا، مسواک اللہ بھائی یہ نہیں توڑ سکتے، ابھی ہم احرام میں ہیں، ہم محرم ہیں. تو ایک تو وہ کھیت کے سیڑھے پہ بیٹھ کے پتی توڑا کرتے رہتے، وہاں بھی آ جاتے کہ یہ گھاس توڑی ہے. تو نہیں، وہ احتیاط ہے. تو یہ کچھ چیزوں کی پابندی ہمارے اوپر احرام بن گئے، اب آ جائیں گے. یہ کب تک رہے گی؟ جب تک کہ احرام نہ اترے وہاں تک کہ یہ ہماری پابندی آ جائے گی. اب ہم سے یہاں سے درود شریف پڑھو، دعائیں مانگو، قرآن پڑھو، ذکر کرو، کیونکہ اب ہم محرم بن گئے ہیں. احرام کی حالت میں جو عمل کرو گے وہ عمل بن جائے گا. اب یہاں سے ہم چلیں گے، جدہ اتر گئے، جدہ سے فلائٹ ہماری بس آئی، بس سے ہم کو لے گئے، معلم کی آفس پر بھی لے جاتے ہیں، وہاں بھی کیک آتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ناشتہ دیتے ہیں. زمزم کا پانی بھی آتا ہے، زمزم کا پانی ضرور پیو، اس کی دعا بھی سیکھ لو. اور وہ کیک وغیرہ اس سے یہاں احتیاط کریں. ہم وہاں پہنچ کے ہمارا سامان آ گیا. اب دوسرا عمل جو ہے عمرہ کا، یہ پہلا عمرہ کا فرض تھا. عمرہ کی نیت سے احرام باندھ کر تلبیہ جو پڑھی ہم نے، یہ پہلا عمرہ کا فرض ہے. اب دوسرا فرض کون سا ہے؟ بیت اللہ کا طواف کرنا. اب ہم سیدھے اپنا سامان لے کر پہنچے ہیں، میں نے کہا ساتھ کی تصویر لے لو. اب بیت اللہ ہم پہنچ گئے، بہت ساری گیٹیں ہیں وہاں سے. تو بیت اللہ کے پاس جائیں گے تو بیت اللہ پر پہلی نظر پڑتی ہے، وہ دعا قبول ہوتی ہے. تو کیا کریں گے؟ تو باہر سے بہت زیادہ ادھر ادھر نہ دیکھیں گے، اپنی نیچی نظر کے ساتھ مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں، اور اندر ہی اندر ایک بات پیدا کرے، اے اللہ میں کہاں، بیت اللہ کہاں، میں کہاں، تو کیسی مبارک جگہ پر لے آیا. وہ شوق اور رغبت پیدا کرتے ہوئے چلے. ہاں پھر وہاں سے جیسے آپ جاؤ گے قریب قریب، اور جیسے مطاف کی جگہ جہاں طواف کے لیے جگہ کو مطاف کہتے ہیں، وہاں کے پتھر سب ٹھنڈے ہی ہے. کبھی اتنی بھی گرمی ہوگی لیکن وہاں آپ کو گرم نہیں لگے گا. تو وہاں پر آپ کو جانا ہے، سیدھے قدم سے پیر رکھیں، اور وہاں پہنچے گے آپ تو پہلے حجر اسود پر پہنچے گے. پہلے اطمینان سے دیکھ لیں کہ ہم جا رہے ہیں کہاں سے ہمیں شروع. یہ عمرہ کا دوسرا فرض ہے اور یہ ادا کرنا ہے. وہاں پر وہاں کیا کیا کرنا ہے پہلا سوچ لیں جو ساتھ میں ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ اجتباع کرنا ہے. کیا کریں گے؟ اس کو اجتباع کہتے ہیں. یہ کندھے کو کھولنے کو اجتباع کہتے ہیں، سیدھا کرنا. اب یوں چلتا ڈال دیں گے، یہ کندھا ہمارا کھل گیا. میں تعویذ اس کے لیے یہاں باندھنے کا آگے تھا. تو یہ اجتباع ہو گیا پہلی بات. اب حجر اسود سمجھ لو کہ یہ کونے پر ہے، یہ کونے پر ہم یہاں آ گئے، یہ حجر اسود والے کونے پر ہم پہنچ گئے. یہاں پر ہم آ گئے. اب ہمارے ساتھ میں ساتھی ہے، ان کو کہہ دو کہ اب یہاں سے کیا کرنا ہے کہ دیکھو پہلے بوسہ لینا ہے، نیت کرنا ہے، اور پہلے 3 چکر میں ہمیں رمل کرنا ہے مردوں کو. عورتوں تو اپنی چال چلے گی. رمل کے معنی کیا ہے؟ پہلوان جو رنگ میں آتا ہے نا، کندھے اچھالتے ہوئے ایسے، یہ پہلے 3 چکر میں کرنا ہے. پہلے چکر میں آپ نے رمل کیا، دوسرے میں کیا، تیسرے میں کیا.
پھر 4 میں نہیں کرنا. پہلے میں بھول گئے, غلطی ہوگا ہوتا ہے بھول جائے تو دوسرے میں کر لو, دوسرے میں بھول گئے تیسرے میں کر لو, تیسرے میں بھی بھول گئے تو پھر مت کرو. پہلے 3 میں کرنا سنت ہے, بعد کے 4 میں نہ کرنا سنت ہے. اور اپنے سنت کے موافق عمرہ کریں گے. تو کیا کریں گے اپنے کہ پہلے رمض تو یہاں اپنے نے بات چیت کر لی, دیکھو کیا کیا کر. اب یہ عمرہ کا دوسرا فرض ہے, تو یہ اس کے سیدھ میں اس کی لائن میں, اب تو لائن و پٹا تو سب نکال دیا ہے, لیکن اس سے پہلے کھڑے رہ کے ہم پہلے نیت کر لیں گے, اے اللہ میں عمرہ کا, بیت اللہ کا عمرہ کا دوسرا فرض طواف کرتا ہوں, میرے لیے آسان فرما, قبول فرما. اس کے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ہاتھ چھوڑیں گے اور پھر بوسہ لیں گے. کیسے لیں گے اس میں؟ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, ایسے کر کے بوسہ لیں گے, چٹاک کر کے آواز نہ آئے, یوں کر کے ہم بوسہ لے لیں گے. یہ استعلام ہے, میں نے کہا نزدیک سے لینا ہے, لیکن وہ تو بات ہوتی نہیں ہے, وہاں خوشبو بھی لگی ہوتی ہے, ہم احرام میں ہوتے ہیں تو خوشبو بھی نہیں لگے, دور سے استعلام کر لیا, لیکن استحجار یہ رہے کہ میں نے اللہ کے ہاتھ کو بوسا. یہ قیامت کے لیے گواہی دے گا حضرت. لیکن ایک بات خیال رکھے کہ اس کی جو ہائٹ ہے نا اتنی قریب قریب ہوگی, انسان بہت اونچے سے بوسا لیتا, کہیں تو نیچے لیتا, تو دیکھو تھوڑا اپنوں کو مطمئن ہو گیا دل کے, بس یہ اتنے سمت میں ہے, اس کے اعتبار سے کر بوسا بسم اللہ ہو گیا. اب یہ ہم ایسے پھر گئے. اب جو پھرے نا اس کی لائن سے یہاں سے ہمارا طواف پہلا شروع ہوگا, پہلا چکر یہ شروع ہوگا, یہاں سے یہاں شروع. اب یہ اس انداز میں اب کچھ باتیں کا احتیاط. ایک بات, بغیر وضو کے طواف نہیں ہوگا, بغیر وضو کے طواف, اس لیے پہلے سے فارغ ہو گئے الحمدللہ. بغیر وضو سے طواف 3 چکر میں ٹوٹ گیا تو جا کر شروع سے پھر سے آپ کو کرنا پڑے گا. اور 4 چکر ہو گئے پھر ٹوٹا ہے تو وضو کر کے آنے کے بعد جہاں سے ٹوٹا وہیں سے آپ طواف کر کے وہ چکر پورے کر سکتے ہیں. تو یہ یہاں سے ہمارے تو پہلا وضو. دوسری بات احتیاطاً کہ اب طواف کے موقع پر ہمارا سینہ بیت اللہ کی طرف نہیں ہوگا, ہماری پیٹھ بیت اللہ کی طرف نہیں ہوگی, اور ہم اونچائی کو نہیں دیکھیں گے بیت اللہ. ایک دن احتیاط, اس لیے نیچی نظروں کے ساتھ. بڑا وظیفہ طواف کے اندر تیسرا کلمہ ہے, بڑا وظیفہ تیسرا کلمہ پڑھتے پڑھتے ہم چلیں گے. اب یہاں ان میں رمل ہے, پہلوانی چال سے ایسے ایسے ہم یوں چلیں گے. گھر میں اس کی پریکٹس کرو. پہلوانی چال دنیا میں اکڑنے کی اجازت اللہ نے نہیں دی, یہ ایک جگہ پہ اکڑنے کی اجازت دی, یہاں اکڑو. آصف بھائی یہاں کوئی اکڑتا نہیں, نجات نہیں اکڑنے کا, وہاں اکڑتے ملنے میں بھائی بن جاتے, تو وہاں نہیں, یہاں اکڑنے کو کہا گیا ہے, تو یہاں اکڑتے ہوئے چلیں گے ہم. اب یہ حجر اسود یہ رکن ہندی ہے, یہ رکن عراقی ہے, یہ رکن شامی ہے, یہ رکن یمنی ہے. تو یہاں سے بھی ہم تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے یہاں آئے, یہاں بھی تیسرا کلمہ پڑھتا ہے, یہاں بھی تیسرا کلمہ پڑھتا ہے. یہاں سے لے کر یہاں تک آنے میں ایک دعا دی ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ربنا. یہ دعا پڑھتے یہاں 70 فرشتے ہیں, یہ عمرہ اور طواف کرنے والوں کی یہ دعا پر آمین کہتے ہیں. اب یقین کرو کہ یہ تمہاری دعا قبول ہو گئی. دنیا آخرت کی بھلائی مانگی جا رہی ہے اس میں, ہاں جہنم سے بچنے کے لیے دعا مانگی ہے اس یقین کے ساتھ. لیکن آپ پوچھتے تو عمرہ والے اور حج میں جانے والوں کو یہ دعا یاد نہیں ہے, اس لیے یہ موقع ہے, یہ دعا یاد کرو, تلبیہ یاد کرو, یہ دعا کچھ چیز جو ضروری ہے نا اس کو یاد کرو. اب جیسے شیطان کو کنکری مارنے کی دعا عربی میں نہیں آتی تو تم اردو میں بھی بول سکتے ہیں, اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے, شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے میرا بھی, تو بھی ہو جائے گا. لیکن یہاں تو تمہارے کیا کرنا پڑے, ربنا آتنا فی الدنیا, یہ پڑھتے پڑھتے یہاں سے آئے. اب ایک چکر ہو گیا آپ کا, ایک چکر کے بعد اب وہ ایک دانہ ہٹاؤ, اب دوسرا چکر شروع ہوگا تو بوسہ لینا پڑے گا. لیکن کیا کریں گے, یہاں یوں رو چلتی ہے پانی کی طرح, تو اگر آپ گھومیں تو اجازت ہے, لیکن حجر اسود کے سامنے, لیکن وہ رش اتنا ہوگا تو آپ یوں نکل جاؤ گے, تو آپ کو ریٹرن آنا پڑے, ریٹرن آنا مشکل ہے. اس لیے اپنے علماء نے آسانی کیا بتائی, اسی پوزیشن میں صرف چہرہ اور یہ ہاتھ یوں گھماتے دوسرا بوسہ لے لیں گے, بسم اللہ اللہ اکبر وللہ, یہ دوسرا بوسہ. دوسرے بوسے کے ساتھ دوسرا چکر, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں. 7 چکر ہوتے پھر 8واں بوسہ لوگ, چکر 7 بوسے 8, یہ ایک طواف. اب اس کی واجب الطواف کی 2 رکعت نماز ہے. یہ نماز جو ہے ایسے مقام ابراہیم ہے, حجر اسود اور اس کے بیچ میں یہاں مقام ابراہیم ہے,
اس کے پیچھے کی تو قرآن میں فضیلت ہے، لیکن رش بہت ہوگی، گردی بہت ہوگی۔ حرم میں کہیں بھی پڑھ لو، ہندوستان آ کر نہیں پڑھ سکتے، وہاں آپ پڑھ سکتے۔ تو ایک طواف کی 2 رکعت ہوگی، اس کو پابندی کے ساتھ وہاں پڑھنا لے، معمول بنا لینے کا۔ ایک طواف کیا 2 رکعت پڑھ لو تو کیفیت رہے گی۔ ایک آدمی 2 5 10 ساتھ میں کبھی پڑھنے جاتا ہے تو اس میں بھی بھاگا بھاگی، طواف میں بھی بھاگا بھاگی، تو ایسا نہیں، اچھے سے کرو۔ میں نے کہا تھوڑے عمل لکھے اچھے سے، اس انداز کے ساتھ 2 رکعت واجب الطواف کی نماز پڑھ کر پھر اللہ سے مانگو۔ تو یہ ہمارے کون سے عمل ہوئے؟ 2 عمل ہوئے عمرہ کے، دونوں فرض ادا ہو گئے۔ اب تیسرا عمل کے لیے ہم جائیں گے نہیں، تو یہ جو حجر اسود ہے اس کے سین میں تھوڑا یہ کراس، یہاں صفا ہے، یہاں سے جائیں گے نوما بوسا، یہاں سے لے لو چلے گا، یہاں سے نہیں لو تو یہاں صفا کی پہاڑی پر ہو تو اب بھیڑ بھی مار دی، کاج بھی ہو گئے، تو یہاں پر آپ پہنچے تو اس کے یہاں سے بھی نوما بوسا لے سکتے۔ یہاں پر 20 آیت کلام پاک کی پڑھے نہیں، اتنی دیر تک کم سے کم دعا مانگو بیت اللہ کی طرف۔ یہ 2 فرض ادا ہو گئے۔ اب یہ جو عمل ہے نا یہ واجب ہے، صفا مروہ کی صحیح یہ واجب ہے۔ اور یہاں کیا کرنا ہے؟ تو یہاں ہمارے وہ 7 دانے کی تسبیح، وہاں تو 7 چکر کا ایک طواف ہوا، یہاں تو یہاں جیسے صفا سے مروہ پہنچے تو 1 چکر، وہاں سے پھر آئے تو دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر چھٹا، پھر 7واں۔ صفا سے شروعات کی، مروہ پر پورا ہو جائے گا۔ اور اس میں کیا پڑھنا ہے؟ اس میں چوتھا کلمہ پڑھنا ہے، بڑا وظیفہ ہے، بڑا وظیفہ چوتھا کلمہ پڑھنا ہے۔ ابھی نہیں پوچھتا، وقت ہی ہے، باقی میں پوچھتا ہوں نہیں تو اپنے عام طور پر مجمع 3 کلمے تک تو دھنادھن چلے آ رہے، چوتھے سے گاڑی پھنس جاتی ہے۔ ہاں، حالانکہ علماء نے پڑھوائے تھے، مدرسے میں کہتے تھے، لیکن پھر پڑھے نہیں۔ خیر، چوتھا کلمہ یاد کر لیں گے۔ چوتھے کلمے کو انسان یہاں سے ہمارا اب 20 آیت تک پڑھ جتنے وقت اتنا ہم نے دعا مانگ لی، اور یہاں سے اپنی نیت کریں، اے اللہ میں صفا مروہ کی شے کرتا ہوں، میرے لیے آسان فرما، قبول فرما۔ یہاں سے آپ چلے گئے، اب یہاں کی چال چلنے میں کیسی بھی چال چلو، آپ ادھر گھوم گئے، ادھر گھوم گئے، بیٹھ گئے، پانی پیا، کھانا کا کوئی مسئلہ نہیں، وضو ٹوٹ گیا تو بھی مسئلہ نہیں، لیکن کریں گے وضو کے ساتھ، ٹھیک ہے، وضو ٹوٹ گیا تو بھی مسئلہ نہیں۔ ہاں، یہاں آ کر ایک گرین لائٹ آ گئی آپ کے بعد میں آئے گی، اس کو ملن اگرن کہتے ہیں، وہاں تھوڑی تیز چال چلنی ہے مردوں کو، ایسے تیز چال چلیں گے، عورتیں تیز چال نہیں چلے گی، عورتیں آہستہ اپنی چال چلے گی۔ یہاں ایک دعا پڑھیں، ربی کی ورحم وتجاوز عما تعلم انک انت العزیز الحکیم، یہ بہت بڑا استغفار ہے۔ یہ دعا پڑھتے ہوئے ہم وہاں پہنچے، ہمارے 7 چکروں کے ساتھ صفا مروہ کی صحیح ہو گئی، 3 عمل ہمارے عمرہ کے پورے ہو گئے۔ اب چوتھا عمل ہمیں حلق کرانا ہے۔ ہم باہر چلے جائیں گے، باہر نائی کی دکانیں ہیں، نائی کی دکان پر پہلے سے کنڈیشن کر لو کتنا لوگے، کوئی ایسے سے بھی بتائے گا، کوئی ایسے سے بتائے گا، کوئی کیا کہے گا، کوئی نکی نہیں، اپنے کنڈیشن پوری، تو کتنے لیں گے، اتنے ہیں، تو انہوں نے کہہ دیا اس کے موافق اپنے دے دیں گے پیسے، پہلے سے طے کر لو۔ تو یہ حلق کرانے کے لیے جائیں گے تو لوگ شیمپو ڈالتے ہیں، تو ہم شیمپو نہیں مروائیں گے، یہ اس میں خوشبو ہے، ہم شیمپو نہیں، وہ تو کچھ بھی کریں لیکن ہم احتیاط کریں گے۔ تو ہم کیا کریں گے کہ بھئی حلق کروائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ مغفرت کی دعا دی، حلق کرانا۔ ہمارے علماء تو یہی بات کہتے ہیں ہم تو حلق کروائیں گے، پورے بال نکال دیں گے۔ اچھا، اب بھی ہم نے عمرہ کیا، پورے بال نکال دے، شام کو دوسرا عمرہ کر رہے ہیں تو بال تو ہے نہیں، تو بھی اس طرح تو پھروانا پڑے گا، ہاں اس طرح پھروانا۔ اب یہ تو ہمارا حلق ہو گیا، یہ حلق کرنے والا ادا اس کا ان کا کام کریں گے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم دعا مانگے، اس وقت کی دعا قبول ہے۔ اب اپنی اپنی دعا مانگا کرو، یہ حلق آئے، کیونکہ عمرہ کا چوتھا عمل ہے۔ اب عمرہ تمہارا ہو گیا، اب عورتیں ساتھ میں تو کیا کریں گی، تو اس کے جو چوٹی کے بال ہیں تو اس کے 3 حصے کر لو، ایسے 1 2 ایسے 3 حصے، اس میں یہ انگلی کے پورے کے برابر یوں ہاتھی مارو، اتنے بال ایسے کینچی سے عورتیں کے کاٹ سکتے ہیں، یا مرد محرم جو ہے وہ عورت کے بال کاٹ سکتے ہیں، تو اس کو اپنی بلڈنگ پر جاؤ کہ وہاں سے کٹوا لو۔ تو یہ 4 عمل ہو گئے، عمرہ ہمارا ہو گیا۔ اب غسل کر کر اپنے سادے لباس میں آ گئے۔ اب جو عمرہ کی جو احرام کی جو پابندی تھی، سارے پابندی سے ہم لوگ کیا ہو گئے، ہم سب بری ہو گئے، اس سے نکل گئے۔ یہ ہمارا عمرہ۔ اب نفلی عمرہ آپ کر سکتے ہیں، زندوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں، مرحوموں کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ تو احرام کی چادر باندھ کر آپ کہاں جاؤ گے؟ مسجد عائشہ، تنعیم کہتے ہیں، وہاں سے پھر ایسے ہی 2 رکعت نماز پڑھ کر نیت کر کے تلبیہ پڑھتے وہاں سے آگے، اور پھر وہ عمل کرو گے تو یہ عمرہ دوسرا تیسرا ایسے ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرہ کیے ہیں زندگی مبارک میں، اور 1 حج کیا ہے۔
ہمیں بھی عمرہ کرنا چاہیے. اور زیادہ تر علماء کا قول ہے کہ طواف کریں. نفلی طواف میں حجر اسود کے پاس آئے, نیت کی, بوسہ لیا, طواف شروع کیا, 7 چکروں کے ساتھ 8 بوسے, 2 رکعت واجب الطواف, یہ طواف ہو گیا. طواف کے اندر تم کتنی بھی نیت کرو کر سکتے ہیں, عمرہ میں ایک کی نیت ہوگی. طواف میں تم نے سارے صحابہ کی نیت کر لی تو ہو جائے گی. طواف ہے, طواف جندوں کے بھی کرو, مرحوموں کے کرو, اپنے گھر والوں کے لیے کرو, رشتہ داروں کے لیے بھی کرو. جتنی ہمت ہے اتنی طواف خوب کرو. طواف کی بڑی فضیلت ہے. یہ عمل, یہ عبادت سے وہی ہے, اس کے علاوہ دنیا میں نہیں ہے. تو طواف خوب کرے, طواف خوب کرے. سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اس طرح یہ ہمارا عمرہ ایک کمپلیٹ ہو گیا. پھر حاجی لوگوں کے لیے حج کے دنوں میں 7ویں ذی الحجہ کو یہ اپنی بلڈنگ سے اپنی کہیں گے کہ بھئی آپ کو جانا ہے. بعض لوگ 7 ذی الحجہ کو لے جاتے ہیں جو عافیت کے لیے, بعض لوگ 8 ذی الحجہ کو لے جاتے ہیں. اصل حج کی جو تاریخ ہے وہ 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتی ہے. 8 ذی الحجہ, 9 ذی الحجہ, 10 ذی الحجہ, 11 ذی الحجہ, 12 ذی الحجہ, یہ 5 دن حج کے دن ہیں. یہ 5 تاریخوں میں وہاں جا کر وہ وقت پر عمل کرنے کا حاجی بنے گا. تو یہ 7 تاریخ کو تیار کر لے تو ہو جاؤ, کوئی بات نہیں. ویسے میں نے کیا نہیں, زیر ناف ہے, بال وغیرہ کی صفائی کر لو, غسل کر لو اچھے سے, ناخن وغیرہ تراش لو, اچھے سے اپنی تیاری کر لو. اور اس وقت ایک چھوٹی بیگ لے لو, زیادہ نہیں, چھوٹی بیگ, اس میں 1 جوڑی کپڑے ڈال لو کہ وہاں جا کے احرام اتار کے پھر کپڑے پہنیں گے. کچھ اپنے پیسے, کچھ ناشتہ وغیرہ, 1 سلیپر چپل وغیرہ ایکسٹرا وہ لے لو, اپنی دوائی وغیرہ, ایسا کچھ تھوڑا سامان کہ لے کر چلنا ہے. تو تھوڑا سا, زیادہ سے سامان ہے وہ بلڈنگ پر رہنے دو, وہ تھوڑا سامان لے کر ہم یہاں سے, تو یہ فارغ ہو گئے. اب یہاں سے ہم لوگ نکلے, اب یہاں 2 رکعت نماز پڑھیں سر ڈھانک کر. بلڈنگ میں پڑھ سکتے, بہتر ہے بیت اللہ جائے, لیکن وہ مشکل بہت پڑ جاتا ہے کیونکہ وہاں گردی بھی ہوتی ہے اور ایک گروپ پھر الگ پڑ جاتا ہے. آپ الگ ہو جاؤ گے تو پھر مشکل ہو جائے گا. تو احتیاطاً یہی ہے کہ جب سب ساتھ ہو وہیں پر ہی عمل کر لے. تو بلڈنگ میں اپنے 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں. اپنی 2 رکعت نماز کی ہم نے نیت باندھ لی, نماز پڑھ لی. اب سر سے کپڑا ہٹا لو اور آپ نیت کرو, اے اللہ میں حج کا احرام باندھتا ہوں, میرے لیے آسان فرما, قبول فرما. تلبیہ پڑھیں گے, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. 3 مرتبہ پڑھیں, 3 مرتبہ. اب یہ پڑھے, یہاں سے ہماری تلبیہ شروع ہو گئی. اب یہ تلبیہ یہاں سے جو شروع ہوگی وہ کب تک پڑھیں گے؟ جو 10ویں ذی الحجہ کو پہلے شیطان کو کنکری رمی کرنے کے لیے جائیں گے وہاں تک پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد یہ تلبیہ بن ہو جائے گی. اب یہ ہماری تلبیہ شروع ہو گئی. تلبیہ کے ساتھ ہم اب پہنچیں گے سیدھے مینا میں. مینا میں 8 ذی الحجہ کو ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور دوسرے دن کی فجر تک کی 5 نمازیں پڑھنی ہیں. مینا میں یہ عمل ہے, بڑا عمل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں دعوت کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے در خیمے جا کر لوگوں کو دعوت دی ہے, ایمان سمجھایا ہے. بہت بڑا عمل ہے. وقت بھی ہمارے پاس بہت رہتا ہے. اور ایک بات اور کہا ہے علماء نے کہ یہاں ہماری اللہ نماز دیکھے, اس لیے نماز کو پہلا سے جاندار بناؤ اور وہاں نماز اچھی پڑھو. اس لیے ہمارا ایک امیر طے ہو, ہمارے قافلے میں ایک امام طے ہو, ایک مؤذن طے ہو. وہ نماز پڑھائیں گے, مؤذن صاحب اذان دیں گے اور اس کے موافق اپنے خیمے میں وہ اپنی سبق بنا کر اپنے نماز کو وہاں پر ادا کریں. اب یہ 8 ذی الحجہ کو یہ ہماری اتنی نمازیں ہیں, لیکن ہر نماز کے بعد ہم تلبیہ پڑھیں گے, ہر نماز میں. 9ویں ذی الحجہ کو جو فجر کی نماز یہاں ادا کی, تو یہاں سے ایک اور عمل کام شروع ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ تکبیر تشریق جو پڑھتے ہیں نا ہم قربانی کے دنوں میں, کئی پڑھتے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد. وہ 13ویں کے اثر تک پڑھتے ہیں. اور یہاں بھی ہر نماز کے بعد آپ اس کو ایڈ کریں گے, پھر تلبیہ پڑھیں گے. اس کے ساتھ یہاں ہمارا عمل شروع. یہ 8ویں ذی الحجہ کے یہ کام ہو گئے. اب ہمیں جو ہے بہت بڑا دین ہے 9ویں ذی الحجہ کا, یہ عرفات کے میدان میں جانا ہے. وہاں جائے بغیر کوئی حاجی نہیں ہوتا. یہ حج کا دوسرا فرض ہے. زوال سے لے کر غروب تک میں کچھ وقت بھی یہ عرفات کے میدان میں ٹھہرنا چاہیے حاجی, جب جا کے یہ حاجی بنے گا. تو اس کی ایک پابندی میں کیا ہے کہ زوال کے بعد سے لے کر غروب تک, جلدی بھی لے جائے تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن غروب تک یہاں رہنا پڑے گا.
غروب سے پہلے اگر عصر کے بعد یہ نکل گیا تو اس پر دم آ جائے گا. ہاں اس کو پتہ چل گیا اور پھر سے واپس آ گیا تو پھر دم نہیں آئے گا. اس لیے بات دیکھو کہ بسیں مزدلفہ عرفات کے باہر ہے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا. اس لیے غروب ہو جائے وہاں تک یہاں قیام کرنا پڑے گا ہمیں عرفات کے میدان میں. تو عرفات کے میدان میں موٹے موٹے جو کچھ کام ہے وہ اللہ سے خوب دعائیں کرنی ہے. یہاں ظہر عصر مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے. 2 نمازیں آئے گی. مغرب کی نماز کا وقت ہوگا اور وقت پر وہ نماز نہیں پڑھنی ہے. انسان کہتا میں تو ہمیشہ مغرب کا پابند ہوں, میں تو نماز کہ نہیں, یہاں اللہ کا حکم یہ ہے کہ نماز مغرب کی یہاں نہیں ہوگی, مزدلفہ میں ہوگی. ہاں یہاں نہیں پڑھنی ہے, یہاں صرف 2 نماز آئے گی, ظہر اور عصر. مغرب کا وقت ہونے کے بعد نکلو گے اور پھر بھی نماز یہاں مغرب کی نہیں پڑھنی. پتہ چلا نیکی اللہ کی اطاعت میں ہے. چاند ہو گیا تو کل ہی پھر تم روزہ رکھو گے تو گنہگار ہوگے. پتہ چلا نیکی اللہ کی اطاعت میں ہے. یا اللہ یہ سکھاتا ہے. تو یہاں سے ہم نکلیں گے تو یہاں پر رہ کر کیا کریں گے, نماز پڑھ لیں گے اپنی. ظہر کے بعد بہت سارا وقت ہے, گرمی میں باہر نکل مانگ سکتے تم باہر نکل کر مانگو, عصر کے بعد مانگو, کھڑے ہو کر تھک گئے تو بیٹھ کر مانگو. دعا خوب مانگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دعائیں بہت مانگی. 5-6 گھنٹے کی باتیں ملتی ہیں, اللہ کے نبی نے دعائیں مانگی. بہت بڑا عمل ہے یہ, دعائیں مانگے. ہم ہمارے خیمے میں ہیں, صلاۃ التسبیح پڑھیں, حزب الاعظم کے ہم عادی حزب الاعظم پڑھیں, ہماری تلاوت کریں. ہاں کچھ وظیفے بڑے بتاتے ہیں. اس کے اندر ایک بات یہ کہتے ہیں کہ چوتھا کلمہ 100 مرتبہ پڑھے, سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھے, درود ابراہیم 100 مرتبہ پڑھے. اس میں والینا معاہم اتنا امیرنا ہے, اس کو 100 مرتبہ پڑھے. استغفار 100 مرتبہ پڑھے. یہ کچھ وظائف پڑھے. صلاۃ التسبیح کی ضرور پڑھے, موقع ہے ہمارے پاس. تو اطمینان کے ساتھ خیمے کا دعا خوب مانگے. عصر ہو گئی, مغرب کے بعد, مغرب کا وقت ہونے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھنی ہے. اب کچھ چائے ناشتہ وغیرہ جو کرنا ہے وہ کر لو, سکھا ناشتہ ہمارے ساتھ وہ کر لو, فارغ ہو جاؤ اور یہاں سے اب چلنا شروع کرے یا بس میں جانا. جیسے اب مزدلفہ کے طرف جائیں گے. مزدلفہ اگر آپ پہنچ گئے عیسیٰ سے پہلے, عیسیٰ کے وقت سے پہلے, تو بھی عیسیٰ نہیں پڑھیں گے. پہلے مغرب پڑھنے پڑے گی پھر عیسیٰ پڑھنا پڑے گی. عیسیٰ کے وقت میں پہنچ گئی تو بھی وہاں مزدلفہ میں اپنی جگہ پر ہم جہاں پر پہنچ گئے, وہاں پہنچنے کے بعد کیا کریں گے, اپنی جگہ دیکھ لی, رکھ لی, سامان وغیرہ رکھ لیا. اب یہاں پر اذان دے کر, ایک اذان 2 اقامت کرتے, مغرب اور عشاء 2 نماز پڑھی ہے. تو پہلے مغرب کی نماز پڑھیں گے, مغرب کی سنت پڑھیں گے, پھر عشاء کی جماعت پڑھیں گے, پھر عشاء کی سنت اور وتر والی نماز پڑھیں گے. یہاں ہماری نماز ہو گئی. دوسرا عمل مزدلفہ میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ مزدلفہ میں ہمیں یہاں کنکریاں چننی ہیں. تو لوگ پہاڑ پر توڑنے جاتے ہیں, اپنے نہیں جانے کا, وہاں ملت جائے گی, اللہ کا نظام ہے. کنکریاں چننا سیکھتے ہیں, 72 80 جو بھی لینا ہے پلاسٹک کی چھوٹی برتن میں لے لو, اس کو دھو لو اچھے سے, پاک صاف کر کے اپنے ساتھ رکھ لو. یہ کنکریاں یہاں سے چنی. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر خوش ہوتے, شیطان مردود کو لعنت ہوتی اور بھاگا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ایک اٹکی یہاں قبول ہوئی تھی. تو یہاں پر ہمیں اللہ ہمت دے, تہجد پڑھے, اگر نہ پڑھے تو بھی کوئی بات نہیں. یہ ایک ہی دن کی تہجد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی ہے امت کی آسانی کے لیے. ہاں تو یہاں پر فجر کا وقت دے کر فجر میں اڑ جائے, اذان دے کر نماز پڑھے. وہاں پر سب اذان دے کر نماز پڑھتے ہیں, لیکن دیکھ لیو ان کی عیسیٰ مغرب پڑھتی ہے, انہیں آپ مت پیچھے کھڑے ہو جائیے اللہ اکبر. تو آپ اپنا دیکھ لو, اپنا وقت دیکھ لو کہ بھائی وہ تو ابھی آیا ہوگا. قافلے الگ الگ آئیں گے, کوئی 10 بجے آتے, کوئی 12, کوئی 1 بجے, 3 بجے, 4 بجے, الگ الگ قافلے آتے, وہ اپنی مغرب عیسیٰ پڑھتے ہوتے ہیں اور ہم شریک ہو جائے, ایسا نہیں. ہم ہمارا امام ہے, ان کے ساتھ اپنی فجر کی اذان دیکھ لو وقت اور اذان دے کر نماز پڑھو. نماز کے بعد یہاں جو ٹھہرنا یہ واجب ہے. اب اللہ کا ذکر کرو, قرآن میں بھی اللہ اس کو بیان کر رہا ہے. مزدلفہ میں ٹھہر کر اللہ کی یاد تازہ کرو, اللہ کی یاد کرو, یہاں ذکر کرو. اشراق کے وقت تک ہے نا یہاں ٹھہرنا ہے, ذکر کرنا ہے. یہ حج کے واجبوں میں سے ہیں, یہاں ٹھہر کر اللہ کا. اشراق کا وقت ہو گیا, آپ چلنا شروع کریں گے. اب آج 10ویں ذی الحجہ ہے. 10ویں ذی الحجہ کے بڑے بڑے کچھ کام ہیں. اس میں پہلا بڑا کام ہے جو شیطان کو کنکری, ایک ہی شیطان کو, بڑے شیطان کو آج کنکری ماننی ہے, 7 کنکری ماننی ہے, پہلا کام. دوسرا کام ہمارے قربانی کرنا ہے. تیسرا کام ہمارا حلق کرنا ہے.
اور چوتھا طواف زیارت کرنا ہے. 4 بڑے بڑے کام 10ویں ذی-الحجہ. آج عید کا دن ہے, وہاں انتظار مت کریے, یہاں خطبہ کا ہوگا. حاجیوں کے لیے وہ خطبے کی اجازت دیجیے کہ یہاں خطبہ ان کا نہیں ہوگا. لیکن فضیلت آج آپ کے لیے بہت بڑی ہے, 10ویں ذی-الحجہ ہے. تو کیا ہوگا کہ یہاں سے آپ جیسے چلنا شروع کریں گے عشاء کے بعد, اگر سیدھے آپ کنکری مارنے چلے گئے تو بھی کوئی بات نہیں, اپنے خیمے میں چلے گئے مینا میں, وہاں سے پھر آئے تو بھی کوئی بات نہیں. کنکری مارنے کا وقت جو ہے یہاں سے ابھی صبح سے شروع ہو گیا, یہ غروب تک, اور غروب سے لے کر صبح صادق تک کی اجازت ہے. مجمع بڑھ گیا, علماء اکرام اس کے لیے فتویٰ دیا ہے, اجازت ہو گئی, ورنہ غروب تک کی اجازت تھی. ہاں, تو اس کے اندر موقع دیکھ کر آسانی عافیت کا ہے, جب جانا ہے جذبات میں آ کر عورتوں کو بھی گھسیٹ کر لے گا, نہیں گھر میں نہیں, یہ وہ دیکھے احتیاطاً کنکری آج ایک کو ماننے جانا ہے. تو وہاں پر کنکری ماننے کے لیے جائے گے تو 7 کنکری اپنے ہاتھ میں لے لیں. وہ شیطان کے جو میں نے کہا پتھر ایسے بنے ہیں, ون وے راستے ہو گئے, پہلے جیسا نہیں, اب تو بہت آسانی کا ون وے, ادھر سے جاؤ ادھر سے نہیں, لیکن یہاں تو چلنا ہی چلنا ہے. اب مزدلفہ سے آپ کو چلنا ہی ہے, عرفات تک تو بس آئے, بس سے وہاں سے بھی آگے چلے, پھر اس کے بعد اب بس نہیں چلے گی. اب وہاں سے آپ کو آنا پڑے گا یہاں پر, کہاں پر, یہ رمی کرنے جمرات جس کو کہتے ہیں, وہاں پر آ گئے. 7 کنکری ہاتھ میں لے لو, اور اس کی طرف یوں دیکھا کہ ایک دائرہ بنا ایسا ہوش کا, وہ پتھر رکھا ہے ایسے. اب آپ نے جیسے کنکری ماری, کنکری اس پتھر کو لگی اور ایک کنکری باہر آ گئے تو نہیں گنی جائے گی. کنکری اس کو لگے نہ لگے, ہوج والے دائرے میں گر گئے تو یہ گنی جائے گی. 7 ساتھ میں مار دو گے تو ایک گنی جائے گی, ایک الگ الگ ساتھ نہیں پڑے گی. تو ایسے کرے کہ تھوڑی ہماری یہ سفیدی ہے نا بغل کی, یہ کھلے اتنا ہاتھ اٹھنے چاہیے, 2 ہاتھ سے چھوٹا کنکری ہماری ہے, اور تھوڑے پنجے پر یوں وزن آنا, رغمن الشیطان ورضی الرحمن بسم اللہ اللہ اکبر کر کے یوں کر کے کنکری مار, 2 کنکری لگ کر اس کو قریب جا کر. اب ایسے آئے ہیں تو یہیں پر سب جمع ہے, تو آپ ادھر آ جاؤ یا ادھر آ جاؤ, وہاں خالی ہوتا ہے. جہاں آتے ہی ساتھ کھڑے ہو تو وہاں سب بہت کھڑے ہوتے ہیں, وہیں پر مت کھڑے ہو جاؤ, یہ تجربے کی بات ہے. آپ تھوڑے آگے آ جاؤ, ادھر آ جاؤ, وہیں پر کھڑے ہو جائیں گے تو پیچھے سے لوگ دوسرے ماننے والے آپ کا رمی کر لیں گے. سر بھی کھلا ہی ہے, اس کے لیے احتیاطاً ادھر آ کر آپ اس کو اطمینان سے, میں مستورات اپنے ساتھ ہے, پہلے اپنی مار لی, پھر ایسے ہاتھ کر کے کھڑے رکھا, پھر ان کو میں مروا لوں. یہ رمی ہو گئی. اب کیا کریں گے کہ اب یہاں سے ہم لوگ جو ہے سیدھے یوں کر کے نکل کے سیدھا اپنے جہاں بھی جانا ہے. ایک عمل ہوا ہے. اب قربانی ہے, حنفی مسلک میں 3 عمل ترتیب کے ساتھ ہے. پہلے کنکری, پھر قربانی, پھر حلق. قربانی نہیں ہوئی تو حلق نہیں کرا سکتے, قربانی سے پہلے حلق کرا لی تو دم آ جائے گا. ہاں, جس کی افراد ہے تو افراد میں قربانی نہیں ہے تو وہ حلق کرا سکتے ہیں. تو ایک افراد والے نے کرا لی حلق, اپنے دیکھا اس نے کرا لی تو اپنے بھی کروا لو. تو اپنا تو تمتع حج ہے, سمجھ میں آئے نا. تو ہم کیا کریں گے, تو جیسے ہمارا کنکری لگی, اب قربانی ہوگی. قربانی کو ذمہ داری دی ہے یا ہم خود جا کر کریں, جو بھی اس کی ترتیب ہے. قربانی ہو گئی, اس کے بعد ہم حلق کرائیں گے. حلق ہو گیا, اب 3 عمل اب ہم غسل کر سکتے ہیں, احرام کی چادر اتار سکتے ہیں. ساری پابندی جو عمرہ میں تھی نا وہی احرام کے حالت میں اس میں بھی ہے, سب اتر جائے گی. ایک پابندی رہے گی, بیوی کے ساتھ ملاقات نہیں کر سکتے, اس لیے کہ طواف زیارت باقی ہے. 3 عمل ہو گئی. اب اسی دن رات کے طواف زیارت کے لیے آپ بیت اللہ جا سکتے ہیں. اب سادے ڈریس میں ہے تو اجتباء نہیں ہوگا, لیکن طواف ویسے ہی کریں گے. حج کا فرض ہے یہ, وہ طواف ہم بھی بیوی بھی وہ بھی کریں گے. کنکری مارنے میں کوئی معذور ہے جسے چل ہی نہیں سکتا تو وہ وکیل بنا دے, تو وہ وکیل جو بنائے وہ مار سکتا ہے. لیکن جو چل سکتا ہے, جا سکتا ہے, شاپنگ میں مال میں جا سکتا ہے, کنکری مارنے میں بیمار ہو جائے تو وہ نہیں چلے گا. ماننے والے پر بھی دم آئے گا, نہ جن نے مروا اس پر بھی دم آئے گا. ایسے ہی طواف کے موقع پر جو ویل چیئر میں چل سکتا ہے اچھے سے کہیں بھی, لیکن تھکا رہا, چلو نہیں بیٹا ہے نا گھسیٹے گا, تو وہ دھکا مارا, وہ چل رہا ہے نہیں, وہ تو پھر دونوں کے اوپر آئے گا دم. ہاں بیمار ہے تو ویل چیئر پر اس کو طواف کرا سکے. تو طواف زیارت کے لیے جائیں گے, حج کے فرضوں میں سے ہیں. اب یہ طواف زیارت ہمارا ہو گیا تو حج کے 3 فرض ادا ہو گئے. حج کے واجبات میں سے پہلا واجبات مزدلفہ میں ٹھہرنا, ایک ہو گیا. دوسرا رمی کرنا, 2. تیسرا قربانی کرنا, چوتھا حلق کرنا,
5واں ہمارا طواف طواف کے بعد کی شہی کرنا، اور 6واں وداعی طواف کرنا. جب مکہ کو چھوڑیں گے تو ودا کا جو طواف ہے نا یہ 6واں واجب ہے، وہ تو آخر میں جب جائیں گے جب چھوڑیں گے. تو یہ 5 ہم احتیاطاً یوں کہتے ہیں اگر ہمارے ساتھ مستورات ہے تو طواف زیارت کے بعد کوئی نفل طواف کروا لو، تاکہ اگر وہ موقع آ جائے وہ طواف نہ کر سکے تو وہ طواف اس کا گنا جائے گا. ہمارا بھی اگر ایسا کوئی طواف ہے کہ طواف زیارت کے بعد، طواف زیارت سے پہلے تم نے 100 کیے وہ نہیں، طواف زیارت کے بعد ایک طواف ایسا ہے آپ کے پاس، اللہ نے کرے آپ بیمار ہو گئے یا فلائٹ کا وقت آ گیا یا وقت ہی نہیں ملا، تو وہ طواف زیارت میں شمار اور طواف ودا میں شمار ہو جائے گا. اچھا، یہ 10ویں ذی الحجہ کے یہ کام ہمارے ہو گئے. ہم نے طواف کر لیا، صفا مروہ کی صحیح کر لی. اب کیا حالت تو ہمارا ہو ہی گیا ہے، اب جائیں گے ہمارے خیمے میں آرام کریں گے. دوسرے دن 11 ذی الحجہ ہے. دوسرے دن 11 ذی الحجہ کو کام کیا کرنا ہے؟ ایک ہی کام ہے، تینوں شیطان کی رمی کرنا ہے. تو تینوں شیطان کی رمی کرنے کے لیے اب یہاں وقت کا پابندی ہے. اب زوال کے بعد شروع ہوگا. اگر ہم صبح چلے گئے تو نہیں چلے گا. زوال کے بعد سے لے کر غروب سے لے کر صبح صادق تک کا وقت رہتا ہے. یہ 11ویں ذی الحجہ ہے. 11ویں ذی الحجہ کو جائیں گے تینوں شیطان کو، پہلے شیطان کو کنکری ماری، قبلے کے رخ ہو کر دعا مانگیں گے، پھر دوسرے مجلے کو ماریں گے، پھر قبلے کی طرف دعا مانگے، تیسرے کو ماریں گے، دعا نہیں مانگیں گے، اور سیدھے اپنے خیمے مینا میں چلے جائیں گے. اب کون سا دن ہے کہ رات سوئے، دوسرے دن نمازوں کی سب پابندی، ذکر تلاوت سب ہوتا رہا. آج 12ویں ذی الحجہ ہے. 12ویں ذی الحجہ کو آج تینوں شیطانوں، یہ بھی زوال کے بعد سے وقت شروع ہوگا، یہ بھی صبح نہیں میں. ہاں، پہلے 10ویں ذی الحجہ کو کسی کی طواف زیارت باقی ہے تو یہ 11ویں کو کر لے یا 12ویں کو کر لے. 12ویں کی غروب تک کا طواف زیارت کا وقت ہے. 10ویں ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے، 12ویں ذی الحجہ کو غروب تک اس کا وقت رہتا ہے طواف زیارت کا، جو فرض کا ہے. تو یہ جس کا باقی ہو کر لے. اس دن پھر اگر وہیں پر ہم ٹھہر گئے اور قیام کر لیا تو 13ویں کی صبح میں تینوں شیطان کو رمی کرے کہ یہ سنت ہے. آپ ٹھہر گئے ہیں مینا میں تو مار کر جائے، اچھا ہے کہ سنت ہے. ایک کنکری مارنے پر ایک ہلاک کرنے والا بڑا گناہ معاف ہوتا ہے. تو 3 شیطان کو آپ رمی کرو، 21 کنکری لگے گی. کتنی بڑی فضیلت ہے. اور بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہوگی کہ آپ نے 13ویں کی کنکری ماری ہے. لیکن لوگ جلدی جلدی میں 12ویں کی مار کر وہ چلے جاتے ہیں. پھر صرف طواف زیارت ودا باقی رہتا ہے. اس طرح یہ حج ہمارا ہو جاتا ہے. کریں گے انشاءاللہ. ایک مجلس میں بات تو سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ تو بار بار کرنا پڑے گی، بار بار جڑنا پڑے گا، عمل مشق اور پریکٹس کرنا پڑے گی. یہ جو کچھ سنا کرا اپنے گھر والے کو جا کر اس کو سناؤ کہ طواف ایسے کرنا، کرسی رکھ کر ان کو بتاؤ، اور سب عمل صحیح ایسے کرنا، عمل ایسے کرنا، واجب اتنے ہیں، فرض اتنے ہیں. تو یہ مذاکرے کریں گے تو یاد ہے، کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہم تمام کے سن زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین.